अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने लगा हूँ, वो वीडियो दिखाने से पहले मैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा फ़ीही फ़हुवा रद्दुन। जिस किसी ने दीन में कोई ऐसी चीज़ शुरू की जो हमारे दीन में नहीं थी तो वो रद्द है। ये इस हदीस का मफ़हूम है। एग्जैक्ट तर्जमा तो नहीं, लेकिन मैंने मफ़हूम बताया। मफ़हूम इसका यही है, यानी हम अगर दीन में कोई भी चीज़ न्यू एंटर करेंगे ना दीन समझकर, तो वो रद्द होगी। ठीक है। अब ये हदीस मैंने क्यों सुनाई है? ये हदीस मैंने इसलिए सुनाई है क्योंकि मैं आप लोगों को आज का जो करंट टॉपिक है ना, मतलब कि अहले तशी हज़रात जो पीटते हैं, जो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं और जो घोड़े को चूमते हैं और इसे जुल जिन्ना कहते हैं, और इसको जो है इसके नीचे से गुज़रते हैं और अपने आप को मारना पीटना, अपने सर पर थप्पड़ मारना, ये सारी एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं, ये हमारे दीन में क्या है और कैसे हैं और क्यों है? क्या इसकी कोई असल मौजूद है? क्या ये वाकई ही पीटना जो है हमारे दीन का हिस्सा है? क्या हमें कोई ऐसा कुरान और हदीस से हुक्म मिलता है? इन सारी बातों का जवाब मैं सुनाऊंगा तो ज़रूर, लेकिन ये मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी सुनाऊंगा, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक ऐसे मजहबी स्कॉलर हैं जो हर बात कुरान और हदीस के रेफरेंस के साथ करते हैं। तो इसलिए मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी सुनाऊंगा। मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो मिली तो है, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबी है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस वीडियो को तेज़ कर दिया है, और इस वीडियो को तेज़ करके इसलिए चलाया है ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो और आप लोगों को एक एक चीज़ जो उनसी है ना वो क्लियरली समझ आ जाए। तो आए सबसे पहले हम मिलके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ये कम्प्रीहेंसिव वीडियो देखते हैं इस घोड़े को पूजने वाली कौम के ऊपर। तो फिर उसके बाद मैं 1 मिनट बात करूँगा, तो ये देखें। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 16 اور 17 محرم الحرام 1434 ہجری کی درمیانی رات 1 دسمبر 2012 اور ہفتے کا دن ہے. اسی محرم الحرام کے کانٹیکسٹ میں پچھلے مہینے سے یعنی ذوالحجہ 1433 ہجری سے محرم 1434 ہجری کے درمیان یہ چوتھی ہماری نشست ہے جو اس کانٹیکسٹ میں ہونے جا رہی ہے. اور وہ اس لیے کہ انہی دنوں میں وہ 2 بڑے حادثات ہوئے ہیں، بہت بڑی ٹریجڈیز، کہ جن کی وجہ سے آج تک مسلمانوں کے دل زخمی ہیں اور ان ٹریجڈیز کا خمیازہ آج تک مسلمان بھگت رہے ہیں. ان میں سے پہلا حادثہ امیر المؤمنین سیدنا و مولانا و محبوبنا خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، جس پہ پچھلی دفعہ میں نے تقریباً 112 منٹ کی گفتگو کی تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اور مسئلہ نمبر 65 کے نام سے ہماری جو ویب سائٹ ہے اہلسنتپاک.com، اس پر وہ لیکچر اپلوڈ ہو چکا ہے تھرو ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے 720085. اور اس درس کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن آج میں شروع میں ہی کر دوں کہ فرقہ واریت کی لعنت نے ایک اور جو گل کھلایا ہے وہ شہادت عمر کے حوالے سے. میں نے بھی اس میں غلطی سے یہ بیان کیا کہ سیدنا عمر کی شہادت 1 محرم کو ہوئی، حالانکہ یہ بات صرف وہ سنا کے سننی والی بات ہے، پڑھ پڑھا کے سننی والی بات نہیں. یہ تو چند خوارج نے 10 محرم الحرام کو جو واقعہ صحیح سند کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا ہوا، اس واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہ اس کا امپیکٹ کم پڑے تو 1 محرم کو سیدنا عمر کی شہادت کا دن مشہور کر دیا، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. اور میری اس ویڈیو کے ذریعے اس میں رجوع بھی ہو جائے گا. میں نے اس پر کافی تحقیق کرنے کے بعد اس رزلٹ پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی اہل سنت کے محقق نے آج تک ان 1400 سال میں سیدنا عمر کا یوم شہادت 1 محرم نہیں لکھا، بلکہ ذوالحجہ کا آخری اشرا ہے، اور موسٹ پروبیبل اس میں وہ 28 یا 29 ذوالحجہ ہے 23 ہجری، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی 29 ذوالحجہ تک. ایک ضعیف روایت ملی ہے
اور وہ بھی کلیئر نہیں کرتی، وہ صرف یہ ہے کہ جب ہم سیدنا عمر کو دفنا رہے تھے تو یکم محرم کا چاند نکل آیا تھا، لیکن یہ بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور یہ اگر ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس میں یکم محرم شہادت نہیں ثابت ہوتی ہے، دفنانا ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو صحیح سند کے ساتھ ہے اسود الغابہ ایک کتاب ہے، اہل سنت کی مشہور کتاب، 8000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی اس پر جمع کیے۔ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 630 ہجری، انہوں نے بھی یہی بحث کی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجہ کے مہینے کے آخری عشرے میں وفات پا چکے تھے، اور اسی دوران سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی۔ بہرحال پھر بھی ذوالحجہ میں ہی ہماری گفتگو ہوئی، کچھ محرم میں ہوئی۔ اور دوسرا حادثہ جو بہت بڑا حادثہ، اسی کی کنٹینیوشن، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پر وہ فتنے شروع ہو جائیں گے کہ جن کا وعدہ کیا گیا ہے، جن کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد۔ اسی دوران جو واقعات ہوئے وہ تو الگ بات ہے، سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت، پھر سیدنا علی کی شہادت، اور اسی طریقے سے کئی ایک واقعات۔ لیکن یہ جو 10 محرم الحرام کا حادثہ ہے، نواسہ رسول، نوجوانان جنت کے سردار سیدنا و مولانا و محبوبنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت، یہ بہت بڑا سانحہ ہے، کیونکہ اس نے امت کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ حادثہ مسلمانوں کے ہاتھوں رونما ہوا۔ سیدنا عمر کو تو شہید کرنے والا ایک مجوسی کافر تھا، ابو لؤلؤ فیروز، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی عظیم سانحے کے کانٹیکسٹ میں میری ایکسکلوسیو گفتگو ہوگی، جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو بک کی فارم میں پھر انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر مسئلہ نمبر 66 کے نام سے اپلوڈ کر دی جائے گی تھرو یوٹیوب چینل 720085، اور اس کا عنوان ہے محرم الحرام و کربلا اور سیدنا حسین کے فضائل قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ محرم الحرام و کربلا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، محرم الحرام و کربلا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ آج کی گفتگو 2 بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پورشن نمبر 1 میں انشاءاللہ ہم محرم الحرام کی حرمت اور واقعہ کربلا کے کانٹیکسٹ میں 5 بڑے پوائنٹس ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ آج کی گفتگو میں یہ 5 پوائنٹس ہی ڈسکس ہوں گے۔ پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ پورشن نمبر 2 ایڈریس ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں، شہید کربلا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں، جو کہ ہم نوجوانوں کے سردار ہیں انشاءاللہ جنت میں، جس کو بھی جنت میں جانے کی خواہش ہے اس کے انشاءاللہ سردار ہیں۔ تو گفتگو کا ریدم برقرار رکھنے کے لیے اور ٹائم کو بچانے کے لیے صرف کرٹیکل جو احادیث ہوں گی میں ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی بتاؤں گا، باقیوں کے صرف حوالے دوں گا، اور اگر کسی حدیث کا حوالہ چاہیے ہو تو درس کے اینڈ پر لے سکتے ہیں، یا یوٹیوب پہ جو ویڈیو ہے اس پر بھی کمنٹس کیے جائیں تو میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں، اور جو میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com اس پر بھی حوالہ لیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر پورشن نمبر 1 کی طرف آتے ہیں، جو 5 اہم پوائنٹس پر مشتمل ہے، اور یہ 5 کی نسبت جو ہے وہ 5 تن پاک کی نسبت ہے۔ 5 تن پاک یعنی 5 ہستیاں جو پاک ہیں شرک سے اور برے عقائد و نظریات سے، اور یہ 5 کا جو عدد ہے یہ ڈیڈکٹ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے، جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں کامن حدیث ہے۔ اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فضائل اہل بیت والے چیپٹر میں 6261 نمبر حدیث ہے، اور حدیث کی راویہ ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے اس طرح کی ایک چادر پہنی ہوئی تھی، اتنے میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ پہلے سیدنا حسن آئے، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، اس کے بعد سیدنا حسین، پھر سیدہ فاطمہ، اور پھر سیدنا علی، یہ 4 لوگ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر کے نیچے لیا، اور پھر قرآن پاک سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اس کی وجہ سے یہ صفائی جو اہل بیت کی ہوئی ہم 5 تن پاک کہتے ہیں، ویسے تو ہم الحمدللہ سب تن پاک صحابہ کرام علیہم رضوان، گناہوں سے نہیں، برے عقائد سے پاک، گناہوں سے پاک عقیدہ جو ہے اہل سنت کے ہاں وہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے۔ تو یہ 5 تن پاک کی نسبت، جس کی وجہ سے 5 پوائنٹس میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ محرم کہتے ہیں حرمت والا، مقدس، وہ مہینہ جس میں برے اعمال خصوصیت کے ساتھ ممنوع کر دیے جائیں، اور بعض جائز بھی، ایون قتال کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس مہینے میں حرام ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ محرم،
الا یہ کہ کافر جو ہے وہ زبردستی ٹوٹ پڑے تو پھر ان کے جواب میں تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، ورنہ اس مہینے میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور اب یہ بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں کہ مسلمانوں نے محرم کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کا پورا خاندان ذبح کیا ہے والعیاذ باللہ تعالی، جس میں تلوار کافروں کے خلاف بھی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اور یہ حرمت والے مہینے کل 4 ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے ہاں حرمت والے مہینوں کی گنتی ہے، اللہ کے ہاں مہینے ہیں 12، فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں، اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی 12 کی گنتی ہے اللہ کے ہاں سال کے مہینوں کی، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، ان کے نام قرآن میں نہیں آئے، وہ بھی احادیث میں ملتے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے پختہ دین، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، حد سے مت بڑھو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، ہاں قتال کر سکتے ہو مشرکین کے ساتھ، پوری اجازت ہے، لیکن کس صورت میں؟ کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ تمہیں پورا قتل کرنے کی، تم سے لڑائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس صورت میں ایکسیپشن موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بات بھی خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، پرہیزگاری کا دامن جو ہے یہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ تو ہو گئے 12 مہینے، ان میں سے 4 ہو گئے حرمت والے۔ اب اس کے کانٹیکسٹ میں جو حدیث ہے اس سے ہمیں ان مہینوں کے نام بھی پتہ چل جائیں گے، اور وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو یوم النہر کا خطبہ ہے، حجۃ الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جو عرفات کے میدان میں ہوا، اور ایک خطبہ اس سے اگلے دن یوم النہر یعنی قربانی والے دن 10 ذو الحجہ کو ہوا، وہ خطبہ جو بخاری اور مسلم میں ہے، اور انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری کتاب التفسیر چیپٹر میں بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر پھر اسی جگہ پر آ گیا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ زمانہ گھوم گھما کر کیوں؟ مشرکین نے جب اپنے دشمنوں سے لڑنا ہوتا تھا تو ان کے ہاں بھی یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، لیکن وہ شریعت میں تبدیلی کر دیتے تھے، جو ٹوٹی پھوٹی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت وہاں پر چل رہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اس دفعہ محرم کا مہینہ جو ہے نا وہ سفر والی جگہ پر چلا گیا، اور سفر پہلے آ گیا تاکہ لڑائی کر لیں، جس طرح ہمارے بھی بعض اوقات علماء سو جو ہیں، جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتا لال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے شریعت کو بدلنے کی، یہ وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اس آیت میں ذالک الدین القیم، کہ یہ پختہ راستہ ہے جو بتا دیا گیا، اس میں تبدیلی نہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ جتنے بھی ایرر کنٹینیوسلی ہوتے رہے کہ ہر سال وہ تبدیل کر دیتے تھے، کرتے کرتے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر کا خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بائی چانس ہی وہ ساری کی ساری چیزیں اتنی زیادہ دفعہ تبدیل ہوئی ہیں کہ اپنی اصلی جگہ پر آ گئی ہیں، اب کوئی اس کو تبدیل نہ کرے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ، ذو الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، مقدس ہیں۔ اور یہ خطبہ پھر آگے کافی لمبا چلتا ہے، اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہیں جس طرح کہ یہ مہینہ ذو الحجہ کا اور یہ شہر مکہ اور آج کا دن اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، یوم النہر قربانی والا دن، بالکل اس طریقے سے تمہاری آپس میں تمہاری جانیں، مال اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اور پھر اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دو گے قیامت والے دن کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، گواہی دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ گواہ رہنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو یہاں موجود ہے ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں۔ بھائیو، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع بھی، ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ بات طے پائی کہ اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی، اور اسلامی مہینہ جو ہے یہ سجسٹ کیا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ محرم کا مہینہ، اسلامی مہینہ جو ہے اس سے سٹارٹ کیا جائے اسلامی سال کو۔ اور یہ جو محرم کا مہینہ یہ کس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور وہی اگلا پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 2۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2755 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اور وہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ویسے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن اس کو خالصتاً اللہ نے اپنے ساتھ نسبت دی ہے، جیسا کہ دنیا کی تمام مسجدیں اللہ ہی کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ شریف کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ تو محرم الحرام چونکہ اللہ کا مہینہ ہے، اس وجہ سے سیدنا عمر کے دور میں یہ طے پایا کہ ہجرت والے سال سے سن ہجری کا آغاز کیا جائے اور محرم کو پہلا مہینہ جو ہے یہ رکھا جائے۔
اور اس محرم کے مہینے میں بھی خصوصاً عاشورہ کا جو دن ہے، یہ عاشورہ کہتے ہیں 10 تاریخ کو، اور یہ عاشورہ کا لفظ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. یہ کوئی اہل تشیع کی ڈیوائس کی بھی ٹرم نہیں ہے، یہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ریفرنس سے یہ بات ملتی ہے کہ عاشورہ کا جو دن ہے 10 محرم الحرام کا دن، یہ پرٹیکولر اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت والا دن سمجھا جاتا تھا. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کم از کم 50 احادیث موجود ہیں عاشورہ کے دن کے بارے میں. صرف تقریباً 25 احادیث صحیح بخاری میں ہیں اور تقریباً 30 کے قریب جو ہے وہ صحیح مسلم میں، اور وہ دونوں ہی تقریباً متفقن علیہ ہیں سوائے ایک دو کے، یعنی ایسی ہیں جو کامن ہیں، بخاری میں بھی موجود اور مسلم میں بھی موجود. چنانچہ انہی میں سے ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ قریش میں بھی عاشورہ کا دن جو ہے اس کا روزہ رائج تھا پہلے سے ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ حکم فرمایا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھیں. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی کہ جس کی مرضی 10 محرم کا روزہ رکھے، جس کی مرضی نہ رکھے. یعنی پھر ایز این obligation یہ روزہ نہیں رہا، یہ آپشنل بن گیا. ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، ہجرت سے پہلے بھی یہ صحابہ روزہ رکھ رہے تھے، ہجرت کر کے جب مکے سے مدینے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز آبزرو کی کہ جو یہودی ہیں وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں. تو پوچھا ان سے کہ تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ 10 محرم والے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعونی لشکر ڈبو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر. تو انہوں نے کہا، ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں، دوسری حدیث میں الفاظ ہے کہ ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اور تیسری حدیث میں الفاظ ہے کہ یہ اللہ کا دن ہے. اور ظاہر ہے کہ جتنے بڑے بڑے دن ہیں ان کو بھی ایام اللہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے دن ہے. تو ہم اس کی خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں بنسبت تمہارے. تم تو ٹیپر دین کو فالو کر رہے ہو، ہم تو اسی دین کی کنٹینیوشن کو لے کر چل رہے ہیں. تو پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے. بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تمہارے 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. عاشورہ کا روزہ، اسی لیے جب یہ 10 محرم آنے والی تھی تو ہم نے بھائیوں کو SMS کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ اس کے روزے کا اہتمام کریں. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2666 نمبر کہ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہود و نصارہ کا دن ہے کہ وہ خوشی کے طور پر مناتے ہیں 10 محرم الحرام کو، کیونکہ نصارہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، یہودی تو پرٹیکولر مانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، تو یہ تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا. کس تاریخ کا؟ 9 کا. اب یہی الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر، لیکن اس میں جب بھی اہل سنت اس حدیث کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں 9 کا بھی رکھوں گا. وہ کیوں؟ وہ فہم ہے اس حدیث کے راوی کا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ویسے ایک ضعیف حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 755. شیخ البانی اپنے منہج کی غلطی کی وجہ سے اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. ہے وہ حدیث ضعیف کیونکہ اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح نہ ہو. لیکن اس حدیث کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سلف کا منہج بھی لکھ دیا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، وہ کہا کرتے تھے کہ 2 روزے رکھو، 9 کا بھی اور 10 کا بھی. اور یہ قول جو ہے امام ترمذی نے بھی نقل کیا اور صحیح سند کے ساتھ سنن الکبری البیہقی میں جلد 4 اور صفحہ 287 پر بھی موجود ہے پوری سند کے ساتھ الحمدللہ. لہذا راوی حدیث کا یہ فہم ہے کہ 9 اور 10 دونوں روزے رکھے جائیں گے تو تب یہود و نصارہ کی بھی مخالفت ہوگی اور عاشورہ کے روزے کا بھی پرفیکٹ جو ہے وہ ثواب ملے گا. لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں 9 کا بھی، تو وہ فہم ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور صحابہ کے فہم کے بغیر قرآن و سنت کو سمجھنا جو ہے یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں، یا اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان کا فہم بہرحال امت کے تمام علماء کے فہم سے بڑھ کر ہے الحمدللہ. تو میں اس پر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں سلفی منہج اختیار کرنا چاہیے، فرقہ نہیں. فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے. سلف کا منہج جو امام مسلم نے بھی مقدمے میں بار بار ذکر کیا، سلف کہتے ہیں پرانے گزرے ہوئے بزرگ. اور بزرگ یہ نہ سمجھیے گا یہ انڈیا پاکستان کے بزرگ، پہلے 300 سال کے محدثین، کیونکہ امام مسلم کو بھی فوت ہوئے 1200 سال ہو گئے ہیں. وہ سلف ان کے لیے بولتے ہیں، اس کے لیے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین، اور پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تبع تابعین. قرون اولیٰ کا جو دور ہے یہ بیسٹ لوگ ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں الحمدللہ. تو یہاں پر میں نے علم الکلام کی 3 ٹرمز جو ہیں وہ ڈیوائز کی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آپ اس حوالے سے ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں. کہ ایک تو ہو گیا سلفی منہج. سلفی کہتے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو ماننا، یہ ہے سلفی منہج. فرقے کی بات نہیں کر رہا. فرقہ بنانا، مسجدوں کے باہر لکھنا، یہ سب کچھ حرام ہے. مسجدیں مسلمانوں کی ہیں، مسلم ہی کافی ہے. کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ الفاظ نہیں لکھنے چاہیے مسجدوں کے باہر، اس سے امت میں تفرقہ بڑھتا ہے. تو یہ پہلی ٹرم ہے سلفی. دوسری ٹرم انگلش کا لفظ ہے سیلف، اس سے میں نے نکالی ہے سیلفی. سیلفی وہ ہے جو اپنی مرضی سے کتاب و سنت کے رزلٹ نکالتے ہیں.
وہ جی حدیث میں تو یہی الفاظ ہیں اور صحابہ کا فام نہیں لیتے. حتیٰ کہ بعض ایسے بدبخت ہیں جو صحیح بخاری میں جو روایت آتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہ وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے, اور دنیا میں 2 ہی راوی ہیں داڑھی والی حدیث کے کہ داڑیاں بڑھاؤ مجھے پس کرو, اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے قائل تھے جواز کے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ضروری ہے, جائز ہے. سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو کہتے ہیں کہ ابن عمر نے تو بدعت کی ہے, تو یہ سلفی نہیں ہے, ان کو سیلفی کہا کریں. سیلف سٹارٹ, اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. اور انہی کا رد پھر میں نے کیا ہے مسئلہ نمبر 33 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹے کی گفتگو ہے داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار, اور اس میں جتنے بھی دلائل ہیں الحمدللہ وہ بڑے کھول کر بیان کیے ہیں جو کافی لوگوں کی توبہ کا سبب بنے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ یہ جو سیلفی ہیں زیادہ تر تو یہ سلفیوں میں موجود ہیں, لیکن باقی مطالب فکر میں بھی بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع کے ہاں بھی سیلفی ملتے ہیں. اور تیسری ٹرم ہے کہ سلفی اور سیلفی میں تو فے آ رہی ہے نا, فا کہتے ہیں فہم کو اور فکر کو, سمجھ بوجھ کو, ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. اگر اس میں سے فا نکال دیا جائے تو یہ بن جائے گا سلی, بے وقوف لوگ. یہ سلی کون لوگ ہیں؟ یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہیں اور علم الکلام کی ٹرمز ہے, کوئی حرج نہیں. سلی بے وقوف لوگ وہ ہیں کہ جو نہ کتاب اللہ کو مانتے ہیں نہ سنت کو مانتے ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے, ویسے تو مانتے ہیں سارے عمل, نہ صحابہ تابعین تبع تابعین کا فام لیتے ہیں بلکہ اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں, ان کی اسلام کے لیے اتنی خدمات, اگر انہوں نے کلمہ پڑھوا لیا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو کیا حرج ہے؟ اگر انہوں نے کلمہ پڑھوا لیا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ تو کیا حرج ہے؟ ان کی تو اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں. یہ ہے سلی, اندھے مقلد. ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد, ہم الحمدللہ قرآن و سنت کو صحابہ تابعین تبع تابعین کے فہم کے مطابق مانتے ہیں, ہم متبع سنت ہیں الحمدللہ. تو نہ ہم سلی ہیں اور نہ سیلفی ہیں. تو یہ 2-3 ٹرمز جو میں نے بتا دی, اور یہ اکثریت جو ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں اکثر ہی بیوقوفوں کی ہو چکی ہوئی ہے. اور کتاب و سنت کوئی بندہ کھول کے بھی بتا دے کہ بھائی یہ دیکھو بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے, وہ پھر اپنے بزرگوں کی طرف چل پڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا, کسی حدیث کا, ان کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے. ویسے کہتے رہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, وہ نعرے مارنا بہت آسان ہے. تو یہ باتیں الحمدللہ میں نے یہاں پر ڈسکس کر دی. اس میں میری پوری گفتگو ہے 25 منٹ کی, مسئلہ نمبر 11 کے نام سے تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے اسلاف. اس میں نے یہ ساری کی ساری بات ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے. تو اب آ جائیے اسی موضوع کی طرف کہ 9 اور 10 یہ دونوں روزے رکھیں گے تب ثواب ملے گا عاشورہ کے روزے کا. تو سیلفیوں کی بات نہیں ماننی کہ خالی 9 کا رکھیں, یہ تو بیوقوفی ہے, نام اس کو عاشورہ کہہ رہے ہیں, اور عاشورہ بیوقوفوں کہتے ہی 10 تاریخ کو ہے اور رکھ رہے 9 کو ہیں. یہ تو میتھمیٹیکلی رانگ سٹیٹمنٹ ہے. تو 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں گے تو یہ الحمدللہ ہوگا سلف کا منہج, کتاب و سنت کا منہج الحمدللہ. یہاں پر ایک ضعیف روایت بھی ہے مسند امام احمد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, وہ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں, تم یا 10 سے پہلے ایک روزہ ملا لو یا 10 کے بعد ایک روزہ ملا لو, یا 9 کا رکھ لو یا 7-11 کا رکھ لو. لیکن یہ روایت ضعیف ہے, داؤد بن علی اس میں ضعیف راوی ہے. لیکن یہاں سے اجتہاداً ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے 9 کا روزہ ساتھ نہیں رکھ سکا تو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کے بعد وہ 11 کو ایڈ کر لے تاکہ مخالفت ہو جائے. یہ الحمدللہ اجتہاداً مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. اور اجتہاد کی جو حجیت ہے اور خصوصاً اجماع کی حجیت, اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 40 منٹ کی گفتگو ہے. اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں. ہم الحمدللہ اجماع کو بھی مانتے ہیں, اجتہاد کو بھی, لیکن کتاب و سنت کے بعد. اور اجتہاد کسی ایک بندے کا نہیں, جمہور سلف کا فہم کیا ہے, کسی ایک بندے کے فہم کو نہیں. ایک بندے کو تو غلطی لگ سکتی ہے, تو ہم اس کو اگر کوئی لفظ کہتا ہے نا جائز تقلید, تو میں جائز تقلید کا بھی قائل ہوں, لیکن وہ تقلید ہونی چاہیے سلف کے منہج پر. یہ نہیں ہے کہ آپ 3 اماموں کا انکار کر رہے ہیں اور ایک کو پکڑ رہے ہیں تو ان 3 کو باطل پہ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں جمہور کی رائے کیا ہے, اس کو لے کر چلیں. ایک بندے کو تو غلطی بھی لگ سکتی ہے. ہاں جی, اب آ رہی ہے جناب اگلے 3 جو کڑوے پوائنٹس ہیں واقعہ کربلا سے ریلیٹڈ, اور اس کڑواہٹ میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بھائیو, ہم نے ڈیٹیل گفتگو سنی اس حوالے سے کہ 10 محرم الحرام کا دن مسلمانوں کے ہاں خوشی کا دن تھا موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے, لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن اتنی بڑی افتاد پڑی کہ پریکٹیکلی, شریعت کی ٹرم میں نہیں میں کہتا, پریکٹیکلی یہ اس امت کے لیے سب سے بڑے غم کے دنوں میں سے ایک غم کا دن بن گیا, 10 محرم الحرام کا دن. اور وہ کیوں؟ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا اور نوجوانان جنت کے سردار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی مظلومانہ شہادت مسلمانوں کے ہاتھوں 61 ہجری میں, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے جسٹ 50 سال گزرے تھے, 10 محرم الحرام کے دن ہوئی کربلا کے میدان میں پیاسا افراد کے کنارے. اور اس واقعے نے پھر امت کو 2 ٹکڑے کر دیا, اہل سنت اور اہل تشیع. اور پھر اہل تشیع میں بھی ایگزیجریشن ہوتی چلی گئی اور اب تو پریکٹیکلی رافضی بن چکے ہیں. حالانکہ بھائیو, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس بارے میں اپنی امت کو آگاہ پہلے ہی کر دیا تھا, غدیر خم کی حدیث میں, جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن حدیث ہے, جو ہمارے منہج پہ بھی لکھی ہوئی ہے. اہل سنت پاک.com کھولیں, فرنٹ پیج پہ وہ حدیث لگی ہوئی ہے.
اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ کامن حدیث ہے، اور اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 ترک اس کے امام مسلم لے کر آئے ہیں، 6225، 6226، 6227، 6228۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، مکے اور مدینے کے درمیان ایک گاؤں غدیر خم، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کریٹیکل خطبہ دیا، اور یہ دیکھیں یہ خطبہ سپر سیڈ کر رہا ہے حجۃ الوداع کے خطبے کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ یہ مسلمانوں کو خطاب ہے، کافروں کو نہیں۔ فرقے بنیں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، پروفیسی تھی آپ کی غیبی خبر کے، بچ جانا، یہ کام ہوں گے، یہ کام نہ کرنا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ تم فرقے بنانا، ورنہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عورتوں کو ننگا لباس بنانا شروع کر دیں؟ یہ تو خبر تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، منع کیا۔ اور بھائیو یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کہہ رہا ہو کہ فرقہ واریت میں مت پڑھو، حضور کہے کہ تم فرقے بناؤ؟ بالکل غلط انٹرپریٹیشن مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے کی ہے، اور پھر ایک فرقہ کہتا باقی سارے دوست ہیں، بس یہ جو ہے وہ جو حق پر ہے۔ یہ روٹی کا سارا معاملہ ہے، فتنہ ہی سارا روٹی کا ہے۔ تو محرم الحرام کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا۔ تو وہ حدیث پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غدیر خم کی حدیث میں قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ارشاد فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ لیکن امت کوئی نہیں ڈری، کر دیا جو کچھ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شفیق روحانی باپ کی حیثیت سے، کیونکہ آپ کی بیویاں امت میں ہماری ماں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہے، امت کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، لیکن امت باز نہیں آئی اور نواسہ رسول کو شہید کیا گیا والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ حدیث اکثر اہل سنت کے علماء کو بھی نہیں پتا، اور جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ مسلم میں لکھی ہوئی ہے، ہمیں تو نہیں پڑھائی گئی، آپ کو پڑھائی جائے گی بھائی، آپ کو تو وہ روایت پڑھائی جائے گی جو کھینچتان کے حسن درجے کی روایت ہے۔ میں ضعیف نہیں کہتا، لیکن اس کے مقابلے میں بہت کمزور روایت ہے جو المستدرک الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا میں اپنے بعد تمہیں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ وہ حسن درجے کی روایت ہے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الحج چیپٹر میں صحیح مسلم میں جو موجود ہے، اس میں صرف ایک چیز کا ذکر ہے، وہ کتاب اللہ۔ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950 نمبر کتاب الحج صحیح مسلم، کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ لہذا سنت جو ہے وہ کتاب کے اندر ہی داخل ہے۔ اسی کتاب نے ہمیں کہا نا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کا حکم مانا اس نے گویا کہ اللہ کا حکم مانا۔ لہذا کتاب اللہ کو ماننا سنت اور حدیث کو ماننا ہے، ہمیں حاکم کی اس روایت کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں اس روایت کی وجہ سے کیا گیا، قرآن اور اہل بیت کہا 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہاں بھی کہا کتاب اللہ کو پکڑنا ہے، اہل بیت کا احترام کرنا ہے، پکڑنا کتاب اللہ ہی کو ہے، اور وہ اس کو پسے پوچھتے۔ اور اتنے بڑے بڑے علماء ممبروں پر PhD پروفیسر درس دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے روایتیں نکال لی ہیں، حالانکہ ان کی اپنی جاہلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا کہ انہوں نے صحیح مسلم بھی کوئی نہیں پڑھی ہوئی، تو ان کو پتہ چلی روایتیں کہاں سے۔ تو بھائیو اس حدیث میں جہاں قرآن کو پکڑنے کا حکم ہے وہیں پر اہل بیت کے احترام کا بھی حکم ہے۔ جتنا کتاب اللہ کی دعوت ضروری ہے اتنا ہی اہل بیت کی محبت کو عام کرنا اور ان سے بغض رکھنے والوں کو بے نقاب کرنا ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہی کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے روٹی چلانے کے لیے شیعہ ذاکرین نے اور سنی مولویوں نے اس کو شیعہ سنی کا فساد کا ایک ذریعہ بنا دیا، ادروائز یہ تو چکر ہی کوئی نہیں تھا۔ اور اس حدیث میں پھر آگے بھی الفاظ چلتے ہیں باقی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ، میں وہ مسئلہ نمبر 55 حدیث قرطاس والے مسئلے میں ڈیٹیل سے بتا چکا کہ اسی موقع پر پھر سیدنا علی کا بھی ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار پھر علی بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے وہ آیت تلاوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو پھر جو مجھے جگری یار رکھتا ہے تو علی سے بھی جگری محبت کرے۔ یہ کئی کتابوں میں یہ حدیث جو ہے وہ آگے چلتی ہے صحیح سند کے ساتھ، اس میں میں نے پورے حوالے دیے ہیں، آج ٹاپک نہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ میں سیدنا حسین کے فضائل کے چیپٹر میں اس کے پورے ریفرنسز بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ تو مولا کا مطلب جگری یار، مشکل کشا نہیں، غائب میں مدد مانگنا، دعا کے لیے پکارنا، یہ خالصتاً اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ یہ بھائیو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہے یا نہیں، ان کو اختیار دیا بھی ہو اللہ نے، تب بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی سے دعا کرنا عبادت کی ایک شکل ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا خالصتاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل یعنی غائب میں مدد کے لیے پکارنا، صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔
اس میں میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے اہل سنت پاک .com پر 2.25 گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے, اور ریسرچ پیپر بھی ہے 8 صفحات پر اہل سنت پاک .com پر, ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے. اور پھر اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر میں نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل, کہ کون سا توسل اور کون سا وسیلہ جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ یہ چیزیں ریزالو کی ہیں, اور الحمدللہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں نے حق بات قبول کی ہے الحمدللہ. جو مولویوں نے جن کا دماغ خراب کر دیا ہے اور بات سننے نہیں دیتے ان کا معاملہ الگ ہے, باقی جن لوگوں کی قسمت میں ہدایت ہے انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ خود حق بات تک پہنچا دیتا ہے. اب بھائیو یہاں پر اسی پوائنٹ کے کانٹیکسٹ میں ایک بات یاد رکھیے کہ یزید کوئی آسمان سے نازل ہو کر آ کر تو تخت پہ نہیں بیٹھ گیا. یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے ٹی وی کے اوپر بھی کہ پتہ نہیں یزید کوئی اوپر سے نازل ہو کے تو آ کے بیٹھ گیا تھا کسی تخت پہ, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کو ایکسپلور کریں گے تو پھر اور لوگوں کے نام بھی آئیں گے اور پھر اپنا فرقے کا نقصان ہوگا. تو یزید کوئی تخت پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کو اوپر سے پکڑ کے بٹھا دیا. ایک پورا سسٹم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 20 سے 30 سال کے دوران ایک گریجولی ڈیویشن آنا شروع ہوئی, جس کا اینڈ رزلٹ یہ بنا کہ 60 ہجری میں یزید تخت پر آیا. وہ تو نمائندہ بن کے آیا اس بگڑے ہوئے سسٹم کا. اب مجھے بتائیں دجال ڈائریکٹ آئے گا؟ ایک پورا دجالی سسٹم ہوگا جو دجال کو ویلکم کہے گا کہ آئیے جی آپ ہی ہمارے لیڈر ہیں, ورنہ کہنا دجال آگے کیا کرے گا. اسی طریقے سے یزید جب حکمران بنا تو ایک پورا سسٹم ہے پیچھے, پوری ایک سمجھے کہ 30 سال کی 25 سے 30 سال کی ایک ڈیویشن ہے, جب جا کے 60 ہجری کے اندر اس بدماش نے حکومت سنبھال لی. تو میرے ناقص علم کے مطابق واقعہ کربلا کے اسباب کے کانٹیکسٹ میں اس امت تک جس بندے نے ٹروتھ ریویلڈ کیا ہے, سچائی کھول کر اڑیاں کر کے ننگی کر کے بتائی ہے, ایک عام فہم بندے تک, امت پوری پہ احسان ہے اس بندے کا. 1400 سال میں اس طرح کی محنت کی یونیک مثال کسی اور کی نہیں ملتی, اور وہ ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, المتوفا 1979 عیسوی. اللہ تعالیٰ بحیثیت انسان ان سے جو غلطیاں ہوئی وہ معاف کرے, لیکن الحمدللہ اس حوالے سے جو ان کی خدمت ہے, وہ ایک منصف مزاج بندہ جب ان کی اس خدمت کو پڑھتا ہے تو ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا, اور وہ ان کی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت. میں اس کو کہتا ہوں یہ علمی ایٹم بم ہے, اور یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی خدمت. جو ڈاکٹر اقبال نے سب سے پہلے صدیوں کی گراوٹ کے بعد امت کو یہ سبق دیا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد, سیکولرزم کو دین سمجھتا ہے. نمازیں تو ہمیں امریکہ والے بھی پڑھنے سے نہیں روکتے ہیں, تبلیغ کرنے سے بھی نہیں روکیں گے, آپ بسترے اٹھا کے لوٹے اٹھا کے جائیں وہاں نمازیں پڑھیں, لیکن جیسے ہی آپ ان کو کہیں گے نا کہ یہ باطل کا نظام غلط ہے, حسین بننے کی کوشش کریں گے آپ کا گھاٹا اتر جائے گا. سیکولرزم انڈیا میں بھی اجازت ہے. سیکولرزم یہی ہے کہ مذہب اور دین آپ کا ذاتی معاملہ ہے, خوب نمازیں پڑھیں, متھے بھی گھسا دیں, آپ سب کچھ کریں, لیکن باطل کو چیلنج نہ کریں آگے سامنے کہ نظام اللہ کا ہونا چاہیے, اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو, خلافت کا نظام قائم ہو, اس پہ بات نہ کریں. اور ڈاکٹر اقبال نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا, اس وقت تو مولانا مودودی کی ہارڈلی عمر 20-21 سال تھی, اس وقت ان کی جو تحریریں ان کے سامنے ہیں, انہوں نے کہا یہ بندہ امت کو لیڈ کرے گا. آج جو مصر میں کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک ریولوشن آئی ہے, اس کے پیچھے مولانا مودودی ہے. وہ اخوان المسلمین والی جو جماعت ہے اس کی فکر ساری کی ساری وہی جماعت اسلامی کی جو 1941 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت, یہ تو آپ ادھر جتنے لوگ 100 کے قریب بیٹھے ہیں نا جی, یہ کتاب تو خریدیں اپنے پاکٹ منی میں سے, پہلے یہ کتاب خریدیں, اور یہ سافٹ کاپی بھی PDF پہ موجود ہے. 350 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے, اور اتنے پیارے اسلوب میں اور احترام کے دائرے کے اندر رہ کر لکھی گئی ہے کہ اس کی مثال دینا ممکن نہیں. لاجواب کتاب ہے, اور جن مولویوں نے ناکام کوشش کی ہے اس کو جواب دینے کی, انہوں نے اپنی بدنامی میں اضافہ کروایا ہے. ان کا جاہل ہونا اور لوگوں پر عیاں ہو گیا کہ اتنے جاہل ہیں, غلط پراپیگنڈا کیا. وہ کتاب پڑھے خلافت اور ملوکیت, اور وہ کتاب بھائی انہوں نے خود کو گھر بیٹھ کے, ان کو کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ کشف اور وہی نہیں ہوا, وہ اہل سنت کی ہی ہمارے اسلاف کی محنتوں میں سے انہوں نے اس کو ایک جگہ کمپائل کیا. اور مینلی 7 کتابیں ہیں تاریخ کی اہل سنت کی اتھینٹک اسناد کے ساتھ, جن سے انہوں نے یہ سارے واقعات لے کر اس کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ نقل کیا. اور جہاں جہاں اس کانٹیکسٹ میں احادیث آئیں, انہوں نے الحمدللہ احادیث کی کتابوں کے بھی حوالے دیے, اور اس میں جو کمی تھی وہ الحمدللہ میں نے پوری کر دی, وہ میں آگے بتا دیتا ہوں. اور وہ 7 کتابیں کون سی ہیں وہ آپ سن لیجئے, چونکہ عربی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں, مولوی اس کا ترجمہ ہی نہیں تھے ہونے دیتے. ابھی بھی بہت کم کتابوں کا ان میں سے ترجمہ ہوا ہے, ورنہ مولویوں کے پول کھل جائیں گے, یہ روٹی والا چکر ختم ہو جائے گا. تو پہلی اسلام کی تاریخ جو اہل سنت میں امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ, المتوفا 310 ہجری, ہمارے اسلاف میں سے تاریخ تبری انہوں نے لکھی. یہ اہل سنت کے امام تبری ہیں, ایک اہل تشیع کے بھی امام تبری ہیں, یہ اہل سنت کے امام تبری ابن جریر, جن سے ابن کثیر نے سب کچھ نقل کیا ہے. دوسری کتاب جو ہے الاستیاب, امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ, المتوفا 463 ہجری, کمال کتاب لکھی انہوں نے, اکثر والے مولانا مودودی نے اس کتاب سے دی ہیں. تیسری کتاب تاریخ دمشق ہے, ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ, المتوفا 571 ہجری ان کی. چوتھی کتاب اسد الغابہ,
8,000 सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के हालात जिंदगी इसमें जमा किए गए। शुक्र है ये तर्जुमा हो गया, 3 जिल्दें मोटी मोटी जखीम जिल्दों में 8,000 सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के हालात जिंदगी इस किताब में है। उसुदुल गाबा इमाम इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 630 हिजरी, ये उनकी किताब है। 5वीं किताब है तारीख इब्न कसीर अल बदाया वन नहाया, बड़ी मशहूर किताब, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 774 हिजरी। और 6ठी किताब तारीख इब्न खलदून इमाम इब्न खलदून रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 808 हिजरी, उनकी। और 7वीं किताब अल असाबा है हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 852 हिजरी, जो अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी और सलफी यानी अहले हदीस के यहाँ मुत्तफिका तौर पर बुजुर्ग माने जाते हैं। ये तमाम लोग इन तमाम किताबों के अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरे पूरे रेफरेंसेस दिए हैं। लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि जो लोग रद्द करते हैं वो खिलाफत और मलूकियत का रद्द करते हुए ये भूल जाते हैं कि ये रद्द किनका हो रहा है। उनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं और मौला मदूरी बेचारे कहते हैं लानतुल्लाह अलैह माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये 2 नंबर पॉलिसी है। तो पंजाबी में ही इसकी सही ट्रांसलेशन हो सकती है कि चोर ना मारो, चोर दी मां मारो, पहले चोर को बाद में मारा जाए, पहले उसकी मां को मारे जिसने चोर को जन्म दिया। तो पहले इन सारे बुजुर्गों को लानती और ये सब कुछ डिक्लेयर करेंगे अगर इतने जुर्रतमंद है माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और फिर आए सामने। और फिर इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हदीस भी बयान की है। और इस किताब का जो मुकदमा है तकरीबन 1.5 सफ़े का है। उसमें आपको इंटेंशन पता चलेगी कि किताब क्यों लिखी जा रही है। जो उन्होंने प्रीफेस उसका दिबाचा लिखा है और उन्होंने कहा कि मैं आज के नौजवान मुसलमान तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो कौन से असबाब थे कि जिनकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनी बनाई मेहनत सिर्फ 30 साल के बाद उस गलत डगर पर चल पड़ी कि आज तक उससे छुटकारा मुमकिन नहीं, जबकि हजारों सहाबा उस वक्त जिंदा थे। लेकिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत जो है ये 30 साल के बाद ही एक गलत ट्रैक के ऊपर चढ़ गई। वो क्या असबाब थे? अब ये कौन खोले? उन्होंने खोला अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई किसी पढ़े लिखे मुसलमान का पहला सवाल यही हो सकता है। और उन्होंने ये किताब 1386 हिजरी में 1966-67 सदर अयूब की जब मलूकियत थी उस दौर में उन्होंने लिखी। जब लोगों ने कहा कि जी ये देखें जी, उसको भी ये मौलवी सारे अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा देखें जी यजीद को भी तो माना हुआ है और उनसे पहले भी और बाद में भी इतने बड़े बादशाहों को कबूल किया उम्मत ने, तो सदर अयूब में कौन सी बुराई मौजूद है? तो फिर मौला मदूदी ने किताब लिखी कि हुसैन किधर गया, हुसैन भी तो है ना। फिर उन्होंने मजबूरन ये किताब लिख के उम्मत को हक नंगा करके बता दिया और फिर उन्होंने लिहाज किसी का नहीं किया। जो जो बात आती थी एहतराम के दायरे के अंदर वो लिखते चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। मौला मदूदी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब खिलाफत और मलूकियत मैंने 2012 इसी साल जून में पढ़ी। लेकिन वल्लाह ये जो किताब है इसको पढ़ने से पहले ही मैं पिछले साल यहीं पर 14 और 15 मुहर्रमुल हराम 1433 हिजरी की दरमियानी रात 10 दिसंबर 2011 को एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुका था। मसला नंबर 61 के नाम से अहले सुन्नत पाक.com पर वो गुफ्तगू अपलोड है 2 घंटे और 22 मिनट की, हुसैनियत और यजीदियत का तहकीकी जायजा। ये खिलाफत और मलूकियत तो मैंने बाद में पढ़ी है, मैं तो पहले ही किताब सुन्नत के जरिए ये सारी गेम समझ गया था। ये तो बाद में जब लोगों ने कहा कि ये तो फिक्र मौजूदियत फैला रहा है और मुझे पता ही नहीं था खिलाफत और मलूकियत के बारे में, तो मैंने बाद में पढ़ी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आई कि वो क्यों कह रहे हैं। जो भी सही बात करता है उस पर कोई ना कोई ठप्पा लगा दो। कोई तौहीद की बात करे तो कोई वादी है, कोई अहले बैत की बात करे तो ये तो शिया हो गया, कोई सहाबा की बात करे तो ये देवबंदी हो गया, कोई नबी वसल्लम की मोहब्बत की बात करे तो उसको बरेलवी हो गया। ये मौलवी ने टोटके बनाए हुए हैं अपनी अपनी दुकानदारी चलाने की। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल की उम्र में ये पूरा ये जो तजर्बा है उसके बाद मैं आपको निचोड़ निकाल के बता रहा हूं इन मौलवियों का जो उन्होंने उम्मत के साथ जुल्म किया। तो वो जब लेक्चर रिकॉर्ड हुआ और वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत पाक.com पर रखा हुआ है, उसके बाद से जो है ना एक सारी तरफ जो है वो हलचल मचना शुरू होगी। उसमें मैंने वाकया करबला के वजूहात क्या थी और ये पूरी डिटेल्स मैंने उसमें बताई हैं। आज टाइम नहीं कि मैं उन चीजों को एड्रेस करूं, उसकी वजह यह है कि फिर बार बार रेपिटेशन होती है। आज मैं नई बातें करना चाहता हूं ताकि ये चीजें उसके साथ ऐड हो जाएं, जिसको शौक हो तो वो उसको भी सुन सकता है। बल्कि इंशाअल्लाह ताला जो किताब सुन्नत के मनहज के लोग हैं, जो सहीहुल इस्नाद हदीस को हुज्जत मानते हैं, उनके लिए वो बड़ी अच्छी मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैंने एक और लेक्चर भी रिकॉर्ड करवाया मसला नंबर 48 के नाम से 1 घंटे का, फिक्र हुसैन तहरीक खिलाफत की रूह है। 5 उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, वो भी अहले सुन्नत पाक.com पर भी और हमारे YouTube के चैनल पे गुफ्तगू रखी हुई है। फिक्र हुसैन तहरीक खिलाफत की रूह है। जो खिलाफत की बात करता है उसको फिक्र हुसैन क्लियर होनी चाहिए। 3 लिटमस टेस्ट मैंने उसमें बताए हैं, उनमें से तीसरा ही है। पहला यह है कि किताबुल्लाह की तरफ उसकी दावत हो, फिरका वारियत से पाक। दूसरा पॉइंट किताल के ऊपर वो जोर देता हो, किताल से ना भागे। और तीसरा फिक्र हुसैन उसको क्लियर हो, वरना तो आज के हुक्मरान यजीद से बहुत बेहतर है। ये अहले बैत के कातिल तो नहीं है। अगर आज के बदमाश मुलूकों को हमने गलत कहना है तो हमें पहले यजीद को भी गलत कहना पड़ेगा। आप कहें वो ठीक है और ये गलत है तो फिर फिक्र हुसैन क्लियर ना हुई तो फिर तो खिलाफत की बात करने गलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस दफा बड़ी खुशी हुई, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं। इस्लामाबाद पूरे में मैंने ये देखा है जमात इस्लामी की तरफ से, मैं कोई रुकन नहीं जमात इस्लामी का, फिक्र हुसैन लेक्चर में मैंने तंजीम इस्लामी की बात की, डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात की। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हक बात जो भी बंदा बयान करता है उसकी मैं तारीफ करता हूं। तो इस दफा जमात इस्लामी ने, मैं उनको क्रेडिट देता हूं ये कि पूरे इस्लामाबाद में उन्होंने बड़े बड़े बैनर्स लगाए व्हाइट और रेड कलर में। व्हाइट बैनर्स थे और उस पर रेड लिखाई हुई थी और उस पर क्या लिखा था, इस्लामी निजाम खिलाफत के लिए कुर्बानी पेश करने वाले इमाम हुसैन को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह, वही जो मैंने जुमला बोला था ना, ये मेरा गोल्डन कोट है। फिक्र हुसैन तहरीक खिलाफत की रूह है। जो कहता है ना हुसैन बागी है, वो खिलाफत की बात करना छोड़ दे। जब तक हुसैन समझ नहीं आएंगे खिलाफत नहीं समझ आ सकती।
جب تک بنو امیہ کی بدماش حکومت کو بدماش حکومت نہیں کہا جائے گا اس وقت تک خلافت کی بات ہو ہی نہیں سکتی. کاٹ کھانے والی ملوکیت. اور تیسرا لیکچر جو 2 ہفتے پہلے ہی میں نے ریکارڈ کروایا 55B مسئلہ کے نام سے، وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. 3.25 گھنٹے کی علمی گفتگو، بلکہ علمی ایٹم بم ہے، اور اس میں نے کافی ساری چیزیں جو ہے کھول کھول کر بیان کی ہیں. یہ تو تھے لیکچرز. 2 ریسرچ پیپرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ خلافت اور ملوکیت نیکسٹ ٹائم پرنٹ ہو، ویسے تو لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ ہو چکی ہے، 31 کے قریب اس کے ایڈیشن نکل چکے ہیں خلافت اور ملوکیت کے. ان 40-50 سالوں میں لاکھوں اس کے ورژن نکل چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پبلش ہو چکی ہے. اس کے اندر اگر یہ 2 ریسرچ پیپر میرے مختصر سے ہیں، ایک 4 صفحے کا ہے اور ایک 10 صفحوں کا، 5 ورقوں کا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل بھی سکتے ہیں جس کو چاہیے ہو. ریسرچ پیپر نمبر 5A اہل سنت پاک.com پر رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اور ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی مستند کتابوں سے، احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر واقعہ کربلا ہونے تک 40 احادیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ واقعہ کربلا کی الحمدللہ میں نے بیان کی. اور اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ لاہور میں ایک پبلیکیشن ہے جنہوں نے وہ شعراء وفات کتاب بھی چھاپ دی ہے. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المتوفا 597 ہجری، جن کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں، اور یہ بزرگ آج سے تقریباً 800 سال پہلے گزرے. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 597 ہجری، ان کی شعراء وفات تصنیف ہے عربی میں جس کا ترجمہ ہے یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے. اور کمال کتاب لکھی ہے انہوں نے ائمہ اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ کے اقوال لکھ کر یزید کی شخصیت کو ننگا کیا، حتیٰ کہ ایون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں احترام کے دائرے کے اندر وہ بھی انہوں نے بیان کی، بدتمیزی کے ساتھ احترام کے دائرے میں. اور واقعہ کربلا کا جو صحیح اسکیچ ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سامنے آ سکتا ہے. یہ اہل سنت پاک.com پر 22 سے 23 MB کی فائل ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تقریباً 180 صفحوں پر مشتمل ہے یہ کتاب، 160 صفحوں پر. اس میں سے پہلے 80 صفحے جو ہے وہ مقدمہ وغیرہ لکھا ہے آج کے علماء کے مختلف احادیث کی روشنی میں انہوں نے اپنے کمنٹس دیے، اور 80 صفحوں پر یہ کتاب ہے. یہ الحمدللہ منگوائی بھی جا سکتی ہے، ہمارے یہاں سے مل بھی سکتی ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو اتھینٹک ترین کتاب ہے یزید کے ٹاپک پر، اور یہ ہمیشہ سے اہل سنت علماء اس کو پیش کرتے آئے ہیں. ایون امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 728 ہجری، انہوں نے اس کتاب کی تعریف کی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 774 ہجری، انہوں نے تو بہت تعریف کی اس کتاب کی کہ یہ کتاب لکھ کے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یزیدیوں کا منہ توڑ دیا. انہوں نے تو بڑی تعریف کیا کہ صحیح انہوں نے ٹکا کے جواب دیا. اور تیسرا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 748 ہجری، انہوں نے بھی اس کتاب کی تعریف کی. بلکہ دور حاضر میں اہل سنت کے بہت بڑے محدث جو ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب، جب ان سے میں نے 17 جون 2009 کو انٹرویو لیا تھا، 100 سوال ان سے پوچھے تھے جو کہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر بھی رکھے ہوئے ہیں، ویڈیو انٹرویو ان کا. اس میں انہوں نے یہ کتاب دکھائی اور باقاعدہ بتایا کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ان سے یہ ثابت ہے. اور اس میں سے یزید کے خلاف جو قول ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے عربی میں پڑھ کے اور اس کی کہا کہ اس سند سے یہ پورا بیان کیا الحمدللہ. تو اب آ جائیے پوائنٹ نمبر 4 کی طرف. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. پوائنٹ نمبر 4 بھائیو، واقعہ کربلا کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے ظلم کیا، دونوں نے. اور اس سے جو لیسن لرن کرنا چاہیے تھا اس کو بالکل چھوڑ دیا اور اس کو شیعہ سنی اختلاف کا سبب مان لیا. اور پھر لڑائیاں. اور اب دیکھیں پاکستان میں ایک خاص مکتبہ فکر جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن خوارج ہیں، انہوں نے یہاں تک بات پہنچا دی کہ امام بارگاہوں پر حملے اور پھر ان کی طرف سے مسجدوں پر حملے، اور اس وقت قتل و غارت کا جو ہے بازار جو ہے وہ گرم ہو چکا ہوا ہے. علمی طریقے سے کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے ٹوائلٹس میں لکھ دیا شیعہ کافر فلاں کافر فلاں کافر، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو اہل قبلہ کو اہل کرما کو آپس میں لڑوا دیا. تو وہ اپروچ بیسیکلی مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا، اور یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. اور یہاں پر میں وہ آیت کوٹ کر دوں سورہ الانعام کی آیت نمبر 159. یقین کریں یہ کتاب یہ والی آیت جب کسی بندے نے پہلی بار پڑھی ہے تو وہ حیران ہو گیا کہ یار یہ قرآن میں آیت لکھی ہوئی ہے. آج تک مولویوں نے کبھی یہ پلیٹ فارم سے بیان نہیں کیا اپنے، جو ہم نے اپنے منہج پہ لکھی. الانعام آیت نمبر 159. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے، وکانوا شیعا، اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی طرف سے تو وہ فارغ ہو گئے. انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ کیجیے آپ اللہ کے سپرد. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بتا دے گا جو وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنی روٹیاں چلانے کے لیے مسجدوں کے باہر فرقوں کے نام لکھے، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا، تھوڑے کو روڑا، جو پنجابی کہتے ہیں تھوڑے نو روڑا، پہلے ہی تھوڑے تھے اس کو بھی توڑ دیا. اور فرقہ جو ہے وہ پھر حق بات نہیں کرنے دیتا، مجبور کر دیتا ہے کہ اپنے فرقے کی حفاظت کرو چاہے حق چھپانا پڑتا ہے. اب یہاں پر وہ آیت ذرا سن لیجئے اور ان مولویوں کو بھی سنائیے. یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مولویوں پر لعنت فرمائی ہے، الا ماشاءاللہ جو اس میں نہ آتے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 160. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں وہ چیزیں جو ہم نے نازل کی ہیں روشن. پہلے نمبر پر کتاب، دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہے. والہدا، اور ہدایت کی باتیں چھپا لیتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں.
یہ دیکھ لیں مولوی نہیں کہتے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں, یہ جو چھپاتے ہیں, یہ چھپاتے کیا, ان لوگوں کو منع کرتے ہیں. من بعد ما بیناہ للناس, بعد اس کے کہ اللہ نے کھول کھول کے لوگوں کو بات بتا دی تھی, ان کو تکلیف پڑ گئی اور انہوں نے لوگوں سے چھپائی. پھر کتاب, اپنی کتاب میں وہ باتیں اللہ نے بیان کی. اولئک یلعنہم اللہ, یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. ویلعنہم اللاعنون, اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہو ان پر کہ جو حق بات کو چھپاتے ہیں. الا الذین تابوا, ہاں مگر جو توبہ کر لیں, لیکن خالی توبہ نہیں, واصلحوا, اور اپنی اصلاح کریں, اور خالی اصلاح نہیں, وبینوا, اور وہ باتیں بیان بھی کریں لوگوں کو کہ یہ چیزیں ہم نے چھوڑی ہوئی تھی, ہم نے آپ سے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. اور جو وہ طریقہ بتاتا تھا اس کو کہتے تھے یہ تو انگریزوں کی پیداوار ہے, بخاری اور مسلم انگریزوں نے لکھی ہے. اصلاح کریں اور لوگوں کو بتا بھی دیں. فاولئک اتوب علیہم, ہاں ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ذمہ ہے, باقیوں کی کوئی نہیں. وانا التواب الرحیم, اور میں توبہ قبول کرنے والا, رحم فرمانے والا ہوں. یہ دیکھ لیں, یہ بھی مولویوں کے بارے میں, عوام کو تو پتہ ہی نہیں کیا بات لکھی ہوئی ہے, یہ مولویوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے نا, انہیں کوئی بات پتہ ہے نا. عوام کو تو اپنی روٹی کھانے سے ٹائم ہی نہیں, فرصت ہی نہیں ہے, انہوں نے تو دنیا کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں, اس لیے وہ قابل رحم ہے. میری نفرت صرف بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور اہل تشیع کے ان علماء کے ساتھ ہے, سب علماء کے ساتھ نہیں, جنہوں نے امت کو توڑنے کی کوشش کی ہے. عوام ساروں کے ساتھ محبت ہے دلی, کیونکہ وہ تو بیچارے ہماری طرح ہیں, ہمیں بھی کچھ نہیں تھا پتا. بہت کم لوگ ہیں جو انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے تحقیق کرتے ہیں اور ان کے لیے حق کا دروازہ کھلتا ہے. اور یہاں پر میں یہ بات بھی کر دوں کہ بعض لوگوں نے اس طرح کی جب باتیں, میرا حسینیت اور یزیدیت والا لیکچر جب آیا تقریباً 2.5 گھنٹے کا, مسئلہ نمبر 61, تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں, یہ ایسی باتیں جن سے عوام میں فساد پیدا ہوتا ہو یہ بیان نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے قرآن میں اور حدیث میں یہ باتیں کیوں کی ہیں, اس سے تو فساد پیدا ہوتا ہے. اور فساد نہیں, ان کے پیٹ میں لات پڑتی ہے مولویوں کے, یہ باتیں غدیر خون کی ہوئی ہوتی تو آج اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں ہم ون کر چکے ہوتے, لیکن ہم نے کہا پردہ پاؤ, پردہ پاؤ. آج اہل تشیع رافضی نہ بنتے, یہ ہم نے غلط طریقے سے معاملے کو ہینڈل کیا ہے, اور ان کے جائز جو مطالبات تھے ان کو بھی جو ہے اس پردہ ڈالا, اور نہیں 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 جناب خاموش رہو. تو بچایا تو حضرت معاویہ, مغیرہ ابن شعبہ اور عمر بن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. میں تو احترام سے ان کا نام لوں گا صحابیت کی وجہ سے, باقی میں ان کو کوئی پیغمبر نہیں مانتا, غلطیاں ان سے ہوئی, اللہ ان کو معاف کرے, ہم کیوں ان پہ لعن طعن کریں. ان کو بچانے کی خاطر ابوبکر عمر کی داڑیاں بھی پٹوا لی ہیں. اگر ہم پہلے ہی کہتے جیسا کہ محدثین نے لکھ دیا, میں نے ساری باتیں کھول کے بیان کر دی ہیں, آج بھی میں اشارتاً انشاءاللہ کر دوں گا. تو بھائی اگر اس طریقے سے بات چھپائی جائے تو ہر فرقہ کہے گا اے گانا دسو, یہ بات نہ بتائیں لوگوں کو. بریلوی کہیں گے جی یہ آیت جو قرآن میں, قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی فرما دیجئے میں بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں, مرتبے میں نہیں, معاذ اللہ, معاذ اللہ, استغفر اللہ, انسان ہونے میں, مرتبے میں کس انسان کو ان سے نسبت ہو سکتی ہے. تو کہتے ہیں یہ اتنا بیان کریں, اس سے جو ہے وہ تحقیر کا پہلو نکلتا ہے, معاذ اللہ. آر یو ٹیچنگ اللہ تبارک و تعالیٰ, آپ اللہ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت نکال اپنی کتاب سے. اسی طریقے سے جی بخاری مسلم میں سے نماز کا طریقہ نہ بتاؤ, لوگ تو پھر رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین شروع کر دیں گے, تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا. آپ بتا رہے ہیں, آپ شریعت سازی کر رہے ہیں, دین کو بگاڑ رہے ہیں, اپنی آخرت کی فکر کرو, اپنے فرقے کو بچاتے بچاتے خود دوزخ میں نہ چلے جانا, یہی ہونا ہے. فرقے کو بچاتے بچاتے, جو واسف علی واسف صاحب فرمایا کرتے تھے, اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو 0, اسلام میں فرقہ داخل ہوگا رزلٹ 0 آ جائے گا, اور رزلٹ 0 آ چکا ہے. پوری دنیا میں پٹائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی اسی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں نا, کہ یہ باتیں چھپاؤ حدیث کی, اور یہ باتیں واقعی یہ جو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو, یہ بیسیکلی لوگوں کو منکرین حدیث بلکہ منکرین اسلام بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں یہ ملے, تاکہ وہ جی ہماری حدیث قرآن تو اس قابل نہیں کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے, چھپاؤ چھپاؤ. اور پھر اس میں سارا لیتے ہیں ایک حدیث کا, صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1047 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان میں, جو میں نے کرتاس والے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی تھی. مختصر یہاں بتاتا ہوں تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو اپنی جوتیاں دے کر بھیجا نشانی کے طور پر, فرمایا کہ جو ملے تو اس کو یہ اناؤنسمنٹ کر دو کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا, اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور میرے نبی ہونے کی گواہی دے دی, وہ جنت میں جائے گا. تو جب یہ وہ بشارت سنانے لگے تو سیدنا عمر سامنے سے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو مارا, اور مارتے ہوئے حضور کے پاس لے کر آئے کہ یہ دیکھیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو بھیجا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ باتیں ہم لوگوں سے کریں گے تو لوگ تو عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ان کو عمل کرنے دو. وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں آپ نے منع فرما دیا کہ یہ حدیث بھی بیان کرنی. اچھا یہ منع کیا تو یہ حدیث میں کتابوں میں کیوں آئی ہوئی ہے؟ یہ بالکل غلط مطلب لیا ہے اس حدیث کا. اگر منع کیا ہوتا تو بخاری اور مسلم تو یہ امام مسلم تو مجرم ہے اس حدیث کو لکھ کے, معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ یہ کہا گیا کہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن کے ساتھ لوگوں نے بتایا جائے, بالکل صحیح کہا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اگر کوئی صدقے دل سے گواہی دے, اور صدقے دل سے جو گواہی دے گا نا بھائی وہ دین کو پریکٹس بھی کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو صدقے دل سے کلمہ پڑھتا ہے اور نماز چھوڑ دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وقتی طور پر اس کے اس پہلو کی طرف جو ہے وہ توجہ دلوائی. جسٹ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد یہ بیان کرنا حرام ہو گیا, اس سے سارا لیتے ہیں چلے اس کا تو پھر بھی ہے. تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ یہ مولوی کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ یہ حدیث بیان کی جائے اور یہ نہ کی جائے؟ اس سے بڑی بدعت کیا ہے؟ اور وہ حدیثیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی امت کے لیے کی ہیں, یہ ہے کلائمیکس اس جملے کا. آپ نے اپنی وفات کے 30 سال بعد, 40 سال بعد, ایون 60 سال کے بعد جو واقعہ کربلا ہونا تھا, یہ ساری غیبی خبریں اللہ کی بتائی ہوئی خبروں کی وجہ سے امت کو دی. یہ تو علامات نبوت ہے, یہ تو پروفیسیز ہے, یہ تو حضور نے بتائی ہی امت کو ہے کہ یہ بیڑا غرق میری امت کا ہو جائے گا, بچ جانا ان چیزوں سے, اور ان کو چھپانا چاہتے ہیں. اس کو تو بیان کرنا دین کا حصہ ہے اور دین کا جزو میں لازم ہے ان باتوں کو بیان کرنا.
آپ وسلم نے ایک چیز کھول کر بیان کی، میں نے حسینیت والے لیکچر میں بتائی ہے، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ کہ کس طریقے سے کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہوگی، کس طریقے سے جو ہے وہ امت کے اندر بگاڑ آئیں گے اور خلافت راشدہ جو ہے وہ گریجولی جو ہے ملوکیت کے اندر کنورٹ ہو جائے گی، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو بھائیو الحمدللہ میں نے تو اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے الحمدللہ، مجھے تو اپنی آخرت کا خوف ہے کیونکہ میری روٹی دین کے ساتھ کوئی نہیں لگی ہوئی، 3 لیکچر ریکارڈ کروا دیے ہیں۔ مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 48 فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے، اور مسئلہ نمبر 55 بھی حدیث کرتاس کا تحقیقی جائزہ اور وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور آج کا یہ مسئلہ نمبر 66 یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور ریسرچ پیپر جو ہے پہلے آپ کو بتا چکا الحمدللہ۔ اب یہاں پر میں اپنی طرف سے کچھ کلیریفیکیشن اپنے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں بھی ریکارڈ میں آ جائیں۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میں ابھی تک ریکارڈنگ میں نہیں لایا تھا، اب پرانی باتیں ریپیٹ کروں تو آپ کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو میں وہ تمام باتیں کر رہا ہوں جو آج تک میں نے اس طریقے سے نہیں کی تھی تاکہ ہمارے علم میں یہ اضافہ ہو۔ جب میرا حسینیت والا لیکچر سامنے آیا تو کچھ مولویوں نے جن کے پیٹ پہ زد پڑی تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ علی تو رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، اس نے تو لبادہ اہل سنت کا اڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ مولوی بھول جاتے ہیں کہ یہ میٹرک پاس مولوی جو ہیں، جو اسکول سے بھاگے تھے تو ان کے ماں باپ نے ان کو مدرسے میں داخل کروایا تھا، الا ماشاءاللہ، جن کا انٹلیکچوئل لیول ایک عام صدی لیول سے بھی نیچا ہے، الا ماشاءاللہ، ساروں کو نہیں میں کہہ رہا، الا ماشاءاللہ۔ ان کو پتہ نہیں کہ آج کا نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان ان کے اس طرح کی دھوکہ بازیوں میں نہیں آئے گا، وہ کہے گا کہ حق بات پتہ چلے، حق بات کی تلاش میں آج کا نوجوان ہے الحمدللہ۔ یہ بہت بڑا ایسٹ، میں دنیاوی تعلیم کو بلیسنگ کہتا ہوں جس نے ہمارے دماغ کھولے ہیں الحمدللہ۔ تو لوگ تو حق بات سنتے ہیں، اور جو الحمدللہ میرے لیکچر سنتے ہیں ان کو بالکل واضح پتہ ہے کہ اگر میں رافضیوں کا ایجنٹ ہوں تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، اگر میں رافضیوں کا ایجنٹ ہوں تو میں سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سیدنا علی سے افضل کہتا ہوں۔ یہ تقیہ کیا ہوا اس نے، یہ کون سا تقیہ ہے بھائی؟ کون ہے جو تقیہ کر کے یہ باتیں کرتا ہے؟ اگر میں رافضیوں کا ایجنٹ ہوتا تو حدیث کرتاس کے معاملے میں سیدنا عمر کے دفاع پر 3.25 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرواتا۔ چیلنج ہے میرا، کوئی مولوی نکالیں 1400 سال کے اندر کس نے حدیث کرتاس کا جواب دیا ہو پازیٹیو انداز میں، کوئی تحریر دکھا دیں، سارے جان چھڑاتے ہیں، خاموشی اختیار کرو۔ میں نے الحمدللہ اس کی اپروپریٹ جتنا سیدنا عمر کی غلطی تھی میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جتنا ان کا دفاع بنتا تھا کیا الحمدللہ۔ ہم کوئی معصوم تو نہیں کسی کو مانتے، اور نہ کسی کی غلطی کی وجہ سے وہ زیرو سے ضرب کھا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی سے وہ نبوت سے فارغ نہیں ہو گیا، وہ نبی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی ایک غلطی کو پکڑ کے زیرو سے ضرب دیں گے تو بھائی رزلٹ زیرو ہی نکلے گا نا۔ پھر تو ایک یا دو غلطی پکڑ کے زیرو سے ضرب نہیں، اوور آل اس کا کریکٹر دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا خدمات ہے اسلام کے لیے، پھر رزلٹ نکالنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر میں رافضی ہوتا تو سیدنا امیر معاویہ یا سیدنا عمرو بن عاص یا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا نام احترام سے لیتا، لائے نا کوئی دنیا کا رافضی جو ان کے نام احترام کے ساتھ لیتا اور اس نے تقیہ کیا ہو، اتنا بڑا جھوٹ، لیکن مولویوں کی روٹی پہ تھا۔ اور پھر اس سے بڑا کلائمیکس کہ میں نے تو گستاخانہ فلم پہ جو 1.5 گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 49 ریکارڈ کروایا، اس میں کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ ماتم کرنا اور اپنے جسم پہ چھریاں چلانا یہ اسلام کی بدنامی ہے پوری دنیا میں۔ یہ ہوتا جس پہ ساری دنیا کے رافضیوں کا اجماع ہے، ماتم کو میں غلط کہہ رہا ہوتا۔ لیکن جو بندہ بےمانی پر اترا ہوا ہے نا، اس کا اس پہ میں صرف ایک جملہ بولوں گا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جو اللہ نے علماء یہود کو کہا تھا، اور یہودیوں تم جانتے تو ہو کہ یہ وہی نبی ہے کہ جن کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ اور ان ملوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو کہ یہ بخاری اور مسلم سے ہی حوالے دے رہا ہے، اور ان کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اور مجھے لعنت اللہ علیہ۔ تو پہلے تو میری ماں کو مانو نا، بخاری اور مسلم کو، جس سے میں نے حوالے لے کے بیان کیے۔ لیکن مولوی اترا ہوا ہے 2 نمبری پر، تو اس کو میں نے اب یہ کوڈ ورڈنگ کے لیے رکھ دیا کہ یہ مسئلہ نمبر 51 ہے۔ مسئلہ 51 1.5 گھنٹے کی میری گفتگو ہے، رزق حرام، فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، جس نے الحمدللہ 14 تک مجھے اپنے پوری زندگی کے سینکڑوں لیکچرز میں سے جو سب سے زیادہ پسند لیکچر ہے وہ ہے اپنا لیکچر مسئلہ نمبر 51 1.5 گھنٹے کا، جس میں نے یہ پول کھولے ہیں کہ رزق حرام کے بارے میں جتنی آیتیں قرآن میں آئی مولویوں کے بارے میں، اور چیلنج ہے کوئی نکالے گا مولوی کے لیے کہ یہ لوگ پیسے لے کر فتوا بازی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے انہوں نے سونے اور چاندی کے جو یہ ڈھیر لگائے ہوئے ہیں ان کے داغے جائیں گے، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹوں کو، اسی مال کے ساتھ جو انہوں نے غلط فتوا بازیاں دیکھی ساری مولویوں کے بارے میں، اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا۔ تو بھائی اس پہ میں یہ کہوں گا کہ مسئلہ نمبر 51 مولویوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ ان کا خراب ہے۔ اور یہ مسئلہ نمبر 51 کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ حق بات کریں گے، ان کو لتر پڑیں گے، اپنی عوام سے لتر پڑیں گے۔ یہ آپ نے بات چھپائی، اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر کوئی بریلوی اور دیوبندی ممبر رسول سے جمعے کے خطبے میں بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ بیان کر دے، آپ کا کیا خیال ہے وہ اگلا جمعہ پڑھا سکتا ہے؟ وہاں پہ اٹھا کے کمیٹی باہر پھینکے گی، اے تے بھائی جی اہل حدیث ہو گیا جی، ایک جی گلا شروع کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اہل حدیث ممبر رسول پہ جمعے کے خطبے میں ایک پورا خطبہ اس بات پہ دے سکتا ہے کہ بھائیو پگڑی پہننا سنت ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض اوقات میں سعد بن ابی وقاص کا نام لیتا تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وائٹ کلر کی پگڑی باندھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چپے کے برابر ان کا شملہ چھوڑا اور فرمایا کہ اس طرح پگڑی باندھا کرو، خوبصورت لگتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جس طریقے سے آپ موضوع پر مسح کرتے تھے تو وضو کے دوران پگڑی پر بھی مسح کرتے تھے۔ تو یہ حدیثیں موضوع پر مسح کے لیے مناظرے کرنے کے لیے، اس میں یہ بھی پگڑی پر بھی مسح کرتے تھے، اور پتہ نہیں کوئی حدیثوں کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے جی کوئی ضروری نہیں ہے، جی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں ضروری، لیکن سنت تو ہے نا۔ اہل سنت اہل حدیث اصحاب الحدیث وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کی سنت پر عمل کرے گا۔ اس لیے ٹھیک ہے فارغ کرنی شروع کر دی جائے تو ٹھیک ہے، میں جمعے خطبہ دیتا ہوں کہ داڑھی نماز کی شرط نہیں ہے، تو ہے داڑھی شرط؟ داڑھی تو بھائیو امامت کی بھی شرط نہیں، چیلنج ہے مولویوں کو نکالیں۔ امامت کی 4 شرائط آئیں بخاری مسلم میں،
وہ ساری قرآن کے گرد گھومتی ہیں. قرآن کا علم ہو, قرآن کا فہم ہو, قرآن کی روشنی میں سنت کو سمجھنے والا ہو, جس کو قرآن یاد ہو. داڑھی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں اس میں. تو پھر میں یہ کہ اسلام کی خدمت کر رہا ہوں گا کہ جی داڑھی ضروری نہیں ہے. داڑھی کی اپنی اہمیت ہے, اس کو بیان کرنا ہے. سر ڈھانپنے کی اپنی اہمیت ہے, بجائے ترغیب دلانے کے. اس کو جمعہ پڑھا سکتا ہے اہل حدیث؟ ایک پورا جملہ پکڑ کے آمدہ سے مہربانی کرو کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث منہج پہ سمجھتا ہے, اگلا جمعہ جو ہے پگڑی کے ذریعے اور ٹوپی کے ذریعے. تو اگلا جمعہ تو اس نے کہنا کہ تو پہلے فارغ ہونا, پگڑی سے تیری مانے نا, تیری تو پہلے اس کو شاید کپڑے بھی اتار دے. اسی طریقے سے کوئی اہل تشیع یا آج کے بگڑا ہوا رافضی اگر ممبر رسول پر یہ حدیث بیان کر دے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن ہے, اور صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1393 نمبر, لا تسبوا الاموات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مردوں کو گالی مت دو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. اگر اچھے ہیں تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے, اگر برے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے. تم مردوں کو گالی نہ دو. اور وہ کہے کہ بھائی آج کے بعد اس ممبر سے کسی سے ابھی کو گالی نہیں نکالی جائے گی. تو کیا حال ہے, وہ اگلا جمعہ پڑھا لے گا؟ کبھی نہیں پڑھا سکے. تو بھائیو یہ مسئلہ نمبر 51 جو ہے رزق حرام والا مسئلہ, یہ پیٹ کا جو مسئلہ لگا ہوا ہے, روٹی کا مسئلہ, یہ لوگوں کو حق بات کبھی نہیں کرنے دے گا. اور یہاں میرا ایک تلخ جملہ سن لیں, یہ میرا اپنا جملہ ہے الحمدللہ, اور میں نے یہ سالوں کے بعد یہ بات سیکھی ہے کہ ظلم کی انتہا ہے کہ کسی نے اچھا کپڑا خریدنا ہے نا تو 10 کپڑے کی دکانیں پھرے تو آپ کو کوئی اچھا کپڑا مل ہی جائے گا, کپڑے کی دکان سے ملے گا. کسی نے اچھی روٹیاں خریدنی ہے تو 8-10 تندور پھرے تو روٹیاں تندور سے ہی ملیں گی. لیکن دین کے لیے 8-10 مسجدیں پھرے, 1000 مسجدیں پھرے, دین نہیں صحیح ملے گا. دین ہو سکتا ہے آپ کو ڈاکٹر سرار سے مل رہا ہو جو مسجد میں کوئی لیڈرشپ نہیں جس نے سنبھالی ہوئی, یا مولانا مودودی سے مل رہا ہو, یا ڈاکٹر ذاکر نائک سے مل رہا ہو جو MBBS ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر سرار بھی MBBS ڈاکٹر, دین شاید ان سے ملے. کتنا ظلم ہے, روٹیاں تو پھر بھی تندور سے مل جائیں گی, لیکن دین ان دکانوں پہ وہ سودا بکتا ہی نہیں ہے جن دکانوں پہ ہم دین تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الا ماشاءاللہ کوئی آپ کو ملے تو مجھے بتائیے کہ ہاں یہ بندہ ہے جو کتاب و سنت کو فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر بیان کرتا ہے. بتائیں کوئی بندہ ہے تو بتائیے گا, انشاءاللہ ہم بھی اس کے قدموں میں حاضری دیں گے, انشاءاللہ دین سیکھیں گے. بہت کم لوگ شاید, اور یہ کم بھی میں احتیاط کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا مجھے پتہ ہے ان لوگوں کے نام, یہ نہ بعد میں مجھے پکڑ لیں گے بتائیے کہاں بھائی وہ رہتے ہیں, مجھے کوئی نہیں پتا. یہ میں احتیاط کے لیے کہ تاکہ کیٹیگوریکل ڈینائی نہ ہو جائے, کوئی گناہگار نہ ہو جاؤں میں. اور یہ بھائیو حق بات کرنا, یہ کنکلوڈنگ جملہ ہے اس کا, مسئلہ نمبر 51, حق بات کرنا ہر بندے کا جگرا نہیں ہے. اور اس پہ یہ جملہ پنجابی میں یاد رکھیے گا کہ ماما روزانہ حسین نہیں جمنی ہے بھائی, حسین ہی سی, روزانہ بائیں حسین نہیں پیدا کر سکتی. اسی زمانے میں کتنے صحابہ تھے, بڑے بڑے جگہ صحابہ. اور میں نے مسئلہ نمبر 55A میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بیان کی تھی کہ اگر میں بتا دوں وہ دوسری باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی ہیں تم میرا گلا کاٹ دو. اور وہ ساری تفسیر بھی آ گئی تھی اس میں صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان لڑکوں کے نام, ان کے ماں باپ کے نام سیدنا ابو ہریرہ کو بتائے تھے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی تھی, اور وہی حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے بنو امیہ. ابو ہریرہ ڈرتے تھے ان کے نام بتاتے ہوئے, انہوں نے اپنی جان بچائی, اور یہ جائز ہے, ایمان کے لوز درجے پر یہ جائز ہے, ہم سے بہت اپ ہے. لیکن سیدنا حسین کا منصب عام صحابی والا نہیں تھا. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات کو ایکسپٹ کرنا وہ دین کا حصہ بن جائے, کیونکہ وہ آن دا بہاف آف پروفٹ تھے. اسی لیے بھائیو دیکھو کہ سب سے زیادہ زور ہی اسی پر تھا کہ حسین کو کسی طریقے بیعت پہ آمادہ کرو. یار پوری دنیا نے بیعت کر لی, جان چھوڑو, ایک حسین نے نہ کی تو کیا ہو گیا. لیکن ان کو پتا تھا کہ اس گھرانے کی بیعت شامل ہوگی تو مور لگ جائے گی کہ یار یہ بنو امیہ کی جو یہ بدماش حکومت ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, اسلامی حکومت ہے. ورنہ تو صحابہ اور بھی بہت تھے, حضرت حسین نے ایک اکیلے صحابی تو نہیں تھے. تو آل محمد کا جو صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو منصب ہے وہ عام منصب نہیں تھا. ان کے جینز پروفٹ کے جینز تھے, ان کا خون پروفٹ کا خون تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج کل یہ جو جمعے پڑھائے جا رہے ہیں چند ناسبیوں کی طرف سے, ناسبی کہتے ہیں, یہ پوری ٹرمز میں نے حسینیت والے لیکچر میں بتائی. ناسبی ان کو کہتے ہیں جن کے دلوں میں سیدنا علی کے لیے بغض ہو, اور یزیدی جو میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے جن کے دل میں سیدنا حسین کے لیے بغض ہو اور یزید کے فضائل سنائیں. چند ناسبی اور یزیدی جو زیادہ تر تو جو بندیوں اور اہل حدیثوں میں گھسے ہوئے ہیں, ان کا لبادہ اڑ کے, میں یہ نہیں کہتا جو بندی اہل حدیث کا منہج ہے, معاذ اللہ, ان میں بہت اہل محبت لوگ ہیں, اہل بیت سے محبت رکھنے والے, لیکن ان میں گھس گئے ہیں. اور آپ کچھ بریلیوں میں بھی آنا شروع ہو گئے, کیونکہ روٹی کا مسئلہ ہے نا, ایسی چٹخارے دار باتیں کرنی ہے جس سے روٹی اور چندہ اکٹھا ہو گیا, کیا بات کر دی. تو یہ اس محرم میں مجھے فیڈ بیک ملی, تو میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پول بھی ان کا کھول دوں. ایک روایت عام ٹی وی میں بھی آ کے بعض بے شرم بیان کر رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی کہ اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے اس روایت کی. اور میں سمجھتا ہوں کسی بندے کو آپ نے ٹیسٹ لگانا ہے کہ یہ عالم ہے یا جاہل, تو چیک کریں, اگر یہ روایت بیان کرتا ہے تو سمجھ لیں پکا جاہل ہے. اور روایت آپ نے اکثر سنی ہوگی. اور جی حضرت حسین نے کربلا میں 3 شرطیں رکھی کہ یا مجھے جانے دو میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں, دیکھیں ذرا تماشا دیکھیں, یعنی جھوٹ بول اس کے پاؤں میں نہیں, اور یا مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دیں, یا مجھے مدینہ شریف واپس جانے دیں. یہ 3 شرطیں جی حضرت حسین نے رکھی تھی, اور وہ تو تیار تھے جی, اور وہ بس ابن زیاد نے سارا کام خراب کیا ماشاءاللہ. یہ تو اللہ نے ہمیں اپنے دور میں ایک واقعہ دکھا دیا ہے کہ مشرف صاحب کہے جی میرا تو کوئی جناب قصور ہی کوئی نہیں ہے, یہ لال مسجد میں جو مسلمانوں کو ذبح کیا گیا یہ تو ان لوگوں نے کیا, سب کچھ اس کے حکم سے ہوا. تو مشرف تو واقعی وہ بھی قسمیں اٹھائے گا, جب یزید کو ڈیفینڈ کریں گے تو مشرف یزید سے بہتر ہے. اس نے تو یہ عام مسلمانوں کو قتل کیا نا, تو یزید نے تو اہل بیت کو قتل کیا. 72 بندے شہید کیے, وہ صحیح سند سے ثابت ہے. 18 اس میں سے اہل بیت میں سے تھے اور 54 جو ہے دوسرے, تو وہ بھی ٹھیک ہے. 18 اہل رسول میں سے اس نے تو کوئی نہیں قتل کیا. تو یہ ساری تو بھائیو یہ جو ہے ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں, وہ روایت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ روایت جو ہے حلال بن اصاف تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, یہ تابعی کا قول ہے. ویسے کہتے ہیں مرفوع حدیث لے کے آئے, اس سے آپ بھی نہیں, تابعی کا قول ہے. اور یہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب جمل من انصاب الاشرف,
کہ جو اشرف نسب والے لوگ ہیں ان کا بیان اس میں انہوں نے اکٹھا کیا ہے. اعلیٰ خاندان کے جو لوگ ان میں حضرت حسین کو بھی انہوں نے شامل کیا. اور یہ امام بلازری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 279 ہجری پہلے 300 سال کے مسلمان محدثین میں سے ایک ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں جلد 3 صفحہ 1349 پہ یہ روایت نقل کی ہے. وہ روایت یہ ہے, اور یہ روایت جو ہے اسی کا سہارا لے کر پھر فیض عالم صدیقی جو ہماری اکیڈمی کے بالکل پیچھے کر کے ایک مسجد اہل حدیث کی, جو اہل حدیث بنا رہا اتنا عرصہ اور یہاں پہ حضرت علی کے خلاف خطبے دیتا تھا اور سیدنا حسین کے خلاف پھر جو ہے وہ قتل ہو گیا, ظاہر اپنے انجام کو پہنچ گیا. تو وہ بھی یہ بیان کرتا تھا اور وہ پکا مرید تھا اس کا محمود احمد عباسی کا, جو منکرین حدیث جو امام بخاری کو کھوتا کہا کرتا تھا, معاذ امام بخاری کو گدھا کہا کرتا تھا, اس کا یہ شاگرد تھا. اور وہ بڑے نقشے بھی بنائے ہوئے, دیکھیں کربلا اس طرف ہے, وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے, وہ تو کوفہ تو اس طرف ہے, وہ تو اس طرف جا ہی نہیں رہے تھے, اور اس طریقے سے دھوکہ دینے کی مس کرنے کی وہ فکر حسین کو کوشش کرتے ہیں. تو میں انشاءاللہ ان کا پول کھولتا ہوں. وہ روایت حلال بن صاف رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھیر گھار کے حر بن یزید جو تھا نا, یہ سیدنا حسین کو گھیر گھار کے ایک خاص ٹریک کے اوپر لے آیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی, حضرت حسین کے ساتھ شامل ہو گیا. تو وہاں پر اس روایت اس حوالے میں موجود ہے. حلال بن صاف تابعی کہتے ہیں کہ عمر ابن سعد, شمر بن ذیلجوشم اور تیسرا حسین بن نمیر, یہ حسین سواد والا ہے, سین والا نہیں, یہ 3 بندے جو ہیں انہوں نے حضرت حسین کو گھیرا. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس شام میں جانے دو, میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر لوں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کو ابن زیاد جو یزید کا گورنر تھا کوفے میں اس کے پاس لے کر جائیں گے. اور حضرت حسین راضی نہیں ہوئے تو ان کو شہید کر دیا. تو کہتے ہیں دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جانا چاہ رہے تھے یزید کے پاس. بھائیو یہ روایت لاجیکلی جھوٹی ہے, عقل میں ہی آنے والی نہیں ہے. وہ حضرت حسین کہ جن سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں 4 سال ٹل لگا بیٹھے کہ حضرت حسین جو ہے وہ بیعت کر لیں کہ میرے بعد یزید جو ہے وہ خلیفہ بنے گا. اس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی اشارتاً موجود ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لینا شروع کر دی تھی. حسینیت والے لیکچر میں نے کھول کے بتایا, صحیح بخاری سے بتایا الحمدللہ. حضرت معاویہ پوری زندگی زور لگاتے رہے 4 سال تک اپنی خلافت کے آخری 4, بیعت نہیں کی حضرت حسین نے. اب اگر حضرت حسین جا رہے تھے یزید کے پاس بیعت کرنے کے لیے تو یہ لوگ تو لڑیاں ڈالتے وہاں پر کہ دیکھیں یزید صاحب آپ کے ابا جان جس سے بیعت نہیں لے سکے, ہم نے دیکھے اس کو کیسا کہہ رہا ہے کہ بیعت کے لیے تیار کر لیا. یہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اور وہ ان کو سننے میں تو ہوتا کہ واہ آل محمد کی مور لگ گئی, بنو امیہ کی ملوکیت اب خلافت راشدہ بن گئی. بالکل انلاجیکل بات. تو یہ میں نے عقلی طور پر اس روایت کو پرکھا. اب اصول محدثین پر بھائی یہ روایت ہے منقطع. حلال بن اصاف تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت ہی کوئی نہیں ہے. ایک بندہ روایت بیان کر رہا ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حضرت حسین سے خود سنا یہ, اس نے کہا یہ ہوا, وہ تو ہم بھی یہ کہ فلانے کا یہ واقعہ ہوا نہیں ہوتا. یہ سنا کے سننے والی بات ہے. اسی لیے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اپنی کتاب فضائل صحابہ میں اس روایت کو لکھا, جو مئی 2010 میں جو ہے پبلش ہوئی, پیج نمبر 105 پہ انہوں نے یہ روایت لکھی اور ساتھ لکھا تھا اسنادہ صحیح الی حلال بن اصاف, کہ اس کی سند تو صحیح ہے لیکن حلال بن اصاف تک جو بیان کر رہا ہے ادھر تک سند ٹھیک ہے کہ یہ اس نے کہا ہے, لیکن اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بات ہوئی بھی ہے, کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حضرت حسین سے یہ بات سنی ہے. وہ سنا کے سنی, پڑھ پڑھا کے سنی نہیں. تو یہ منقطع روایت ہے. اور میری نومبر 2011 میں ٹیلی فونک ڈسکشن شیخ زبیر علی زئی صاحب کے ساتھ ہوئی بڑی ڈیٹیل, اور میں نے کہا شیخ صاحب یہ اپنی کتاب سے آپ روایت باہر نکالیں یا اس کی ایکسپلینیشن کریں, اس کی ضرورت کیا تھی حضرت حسین کے فضائل کے چیپٹر میں ڈالنے کی. تو کہنے لگے جی آپ سے پہلے بھی مجھے ایک فیصلہ بات کے بھی کوئی عالم ہے, انہوں نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے, تو میں بھی اب اس معاملے میں تھوڑا ڈاؤٹ فل ہو گیا ہوں. انہوں نے کوئی کلیئر کٹ بات نہیں کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات تو لاجیکل ہے واقعی. تو انہوں نے اپنی اس اعتبار سے جان چھڑا لی کہ اسنادہ صحیح الی حلال بن اصاف, کہ وہاں تک روایت صحیح ہے, حلال بن اصاف تک, لیکن حضرت حسین تک صحیح ہونی چاہیے نا, کہ ان سے سنا بھی ہو جن کے ریفرنس سے بات بیان ہو رہی ہے. اور اصول محدثین ہے کہ منقطع روایت کوئی حجت نہیں ہوتی, منقطع تو بالکل فارغ ہو جاتی ہے روایت. یہ تو تھا بھائیو علمی جواب. فقی کے بغیر کام نہیں چلتا, لاجیکل جس کو منطق کہا جاتا ہے فلسفے کی لینگویج میں, الزامی جواب. اور یہ ایسا جواب ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ کوئی بندہ بغیرتی میں اتر آئے نا تو الگ بات ہے, جس میں ذرا سی بھی غیرت ہوگی آندہ کبھی بھی حلال بن اصاف والی روایت بیان نہیں کرے گا. ورنہ اگر اپنے باپ کا بچہ ہوگا, حلال بندے کے جو جینز ہوتے ہیں, اور یہ آپ یہ نہیں سخت بات میں نے کر دی ہے, قرآن پاک میں سورہ قلم کھول کے پڑھ لیں کہ ایک گستاخ رسول تھا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گستاخ رسول اس لیے کہ اس کی اصل میں خطا ہے, یہ ولد الزنا ہے, یہ حرامی ہے, اس لیے حضور کا گستاخ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا اہل بیت کی جو گستاخی کر رہا ہے نا, اگر وہ واقعی قرآن کی روح سے اگر وہ حلال زیادہ ہے نا, تو پھر یہ روایت بھی بیان کرے گا ممبر پہ. یہ پھکی والی روایت بالکل اسی طرح کی میں روایتیں بیان کرنے لگا ہوں, وہ بھی تابعی تک بالکل صحیح روایت ہے. یہ روایت بھی بیان کرے گا کہ یہ دونوں باتیں ہوئی ہیں. اور وہ روایت ذرا سن لیجیے, امام بخاری اور امام مسلم کے متفقہ استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 235 ہجری, جنہوں نے مجموعہ احادیث اور آثار کی سب سے بڑی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ 38,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ جمع فرمایا, وہ یہ روایت لے کے ہیں. وہ تو ایک عام کتاب میں ہے نا, یہ حدیث کی کتاب میں روایت موجود ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اور امام مسلم نے 20% احادیث کسی استاد سے لی ہیں صحیح مسلم میں, 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ تابعی تک, یہ بھی تابعی تک صحیح سند کے ساتھ, جلد 7 صفحہ 432, اور حدیث نمبر, حدیث عباد کہتے ہیں آپ حدیث کہہ دیتے ہیں, محدثین کی ٹرم میں اس کو حدیث ہی کہا جاتا ہے, حدیث مرسل تابعی کی ریفرنس. حدیث مقطوع ہوگا تو تبع تابعی سے ہوگا, تو حدیث کا لفظ محدثین استعمال کرتے ہیں. آپ اثر کہہ لیں, روایت کہہ لیں, 37,045 نمبر روایت ہے. اور یہ روایت دور حاضر میں شیخ زبیر علی زئی صاحب کے چند لائق ترین اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہمارے جیل شہر کے ہیں,
غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جہلمی امن پوری، انہوں نے اپنا رسالہ السنہ جو نکلتا ہے اس میں جو شمارہ نمبر 15 ہے اس کے پیج نمبر 19 پر لکھ کر میں تو سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کا بیڑا غرق کر دیا. وہ آپ کو پتہ چل جائے گا روایت کتنی خطرناک ہے. اور لکھا کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے اور اسے اپنا مسئلہ نکالنے کی کوشش کی ہے. روایت کیا ہے؟ اور وہ روایت پھر اہل تشیع نے آگے اور چیزیں جوڑی ہوئی ہیں. ابان راوی جو جھوٹا راوی اس سے جوڑ کے تو آگے باتیں بنا لی اس نے کہ حضرت عمر نے جو حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی تھی. یہ روایت سن لیں جو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی لکھی. لہٰذا اب کسی سلفی کو یا اہل حدیث مطلب فکر سے تعلق رکھنے والے کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے لکھا سنادو صحیح اور لکھا کہ یہ تو بڑے اچھی روایت ہمیں مل گئی ہے. اس سے حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے وہ خلافت ثابت ہوتی ہے. وہ ثابت کیا ہوئی ہے وہ ذرا سنیں. بیڑا غرق ہوا ہے اس روایت سے. سیدنا عمر کے غلام ہیں اسلم رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں. ان کا بیٹا زید بن اسلم کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے والد نے حضرت عمر سے بھی سنا، یعنی تابعی کا قول. بالکل اسی طریقے سے جتنا حلال بھی نے صاف کہتا ہے کہ حضرت حسین نے یہ کیا، اس نے یہ نہیں کہا میں نے حسین سے سنا. یہاں بھی اسلم، یہ تو بالکل بخاری میں ثابت ہے کہ اسلم غلام تھا ان کا حضرت عمر کا. وہ چیزیں تو ساری میچ ہوتی ہیں. اسلم تابعی کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر گئے. وہاں پر حضرت علی اور حضرت زبیر جو ہے خلافت کے سلسلے میں مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے. تو حضرت عمر کو جب یہ رپورٹ ملی تو وہ وہاں پر گئے اور حضرت فاطمہ کو کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب آپ کے والد محترم تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں اس دنیا میں، اے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن مجھے پتا چلا کہ آپ کے گھر میں آ کر لوگ مشورے کر رہے ہیں خلافت کے بارے میں اور حضرت بکر صدیق کی بیعت کے لیے لوگ آمادہ نہیں ہو رہے. حالانکہ سارا کے ساری بات ہی جھوٹ ہے. یہ اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی. وہ میں نے کرتاس والے مسئلے میں ڈیٹیل سے وسیع رسول والا مسئلہ کلیئر کیا، 55 مسئلہ 2.25 گھنٹے میں. تو فاطمہ آندہ آپ کے گھر میں کوئی میٹنگ ہوئی خلافت کے سلسلے میں، تو میٹنگ کے دوران ہی میں اس گھر کو آگ لگا کے تم سب لوگوں کو یہاں پہ جلا دوں گا. تو پھر جب حضرت علی حضرت زبیر آئے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے گھر پہ میٹنگ نہ کریں. حضرت عمر اللہ کی قسم اٹھا کے مجھے دھمکی دے کر گئے اور وہ اپنی قسم کو پورا کریں گے. تو اس کے بعد حضرت زبیر اور حضرت علی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ تو بیعت کرنے کے سوا چارے کوئی نہیں، جا کے ابو بکر کی بیعت کر لیں. شیر خدا گدڑ بن کے معاذ اللہ اس نے جا کے بیعت کر لی. کتنا غلط جو ہے وہ طریقے سے پریزنٹ کیا. اس طرح ہوا ہی نہیں ہے. وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. بخاری اور مسلم کچھ اور بتا رہی ہیں اور یہ روایت ہو. اس روایت کو انہوں نے لکھ کے السنہ 15 نمبر میں رسالے میں کہا کہ یہ واضح ثبوت ہے کہ حضرت علی اور حضرت زبیر نے بیعت کر لی تھی حضرت بکر صدیق کی. یہی تو شیعہ بھی کہتے ہیں زبردستی بیعت کروائی اور وہ باندھ آ گئی اور وہ آگے کہتے ہیں لگا بھی نہیں آگ. وہ جھوٹی روایت ان کو تو گواہی انہوں نے دے دی. لہٰذا آپ جو میں وہ بات کرنے لگوں جو واقعی ہی الحمدللہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ حق گو ہے، تو جب بھی حلال بن صاف کی وہ 3 شرائط والی روایت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے یہ روایت بھی لوگوں کو بتائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت عمر نے کیا کارنامہ کرنا تھا. معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے نہیں کیا. تو یہ روایت کو بھی یہ کہتے ہیں صحیح ہے. تو میں کہتا ہوں یہ روایت بھی مردود ہے. اسلم نے کب کہا کہ میں نے حضرت عمر سے یہ سنا یا ان کے سامنے یہ میٹنگ ہوئی؟ حضرت فاطمہ سے ملنے کے ان کو فرشتوں نے آگے بتایا. یہ منکر ہے، یہ سنا کے. تو ایسے سنا کے سننے والی بات ہے، پڑھ کے سننے والی بات نہیں. لہٰذا الحمدللہ یہ الزامی جواب فقی اور لاجیکل منطق پہ جواب ہو گیا. جس نے حلال بن صاف کی روایت کو صحیح ماننا ہے وہ زید بن اسلم کی اپنے والد اسلم سے روایت کی ہوئی یہ والی حدیث جو بڑی خطرناک ہے اس کو بھی صحیح ماننا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی، کیونکہ اس میں سیم حکم ہے. اور اس میں نے پوری گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی یہ ایک ایکسٹریم کہ ضعیف روایتوں کے اوپر ایمان کی بنیاد رکھنا، اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 35 کے نام سے 1 گھنٹہ 35 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک.com پر الحمدللہ اپلوڈ ہو چکی ہے. اور یہی ابان وہ خبیث راوی ہے جس نے حضرت عمر کے بارے میں بکواسات امت کے اندر پھیلائے، جو اہل سنت اور اہل تشیع کے دونوں کے محدثین کے اصول پر کذاب جھوٹا راوی ہے کہ جی حضرت عمر نے آگ لگا دی تھی حضرت فاطمہ کے گھر کو، دھکا دیا، ان پر دروازے کی کواڑ پھینکی اور وہ ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا اور یہ ہوا وہ ہوا، اور سب لوگوں کو وہ اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں. یہ جاہل ذاکرین اور دوسری طرف جاہل جو سنی ہے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ یہ باتیں تو آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. پہلے تو اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیر کے دیکھیں نا کہ آپ کے مولویوں نے کیا کیا ہوا آپ کے ساتھ. محدثین کو میں نہیں کہتا، انہوں نے صرف روایت لکھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صحیح ہے، ان تو نقل کی ہیں. صحیح وہی ہے بخاری اور مسلم، باقیوں میں آپ سند کے اوپر بحث کریں گے. تو جو بات حق ہوگی الحمدللہ اصول محدثین پر وہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی. تو بھائیو جہاں تک واقعہ کربلا کی ڈیٹیلز کا تعلق ہے وہ آج کل بیان تو ہو رہی ہوتی ہیں مختلف جگہ پر، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ضعیف روایتیں بھی بہت زیادہ ہیں. ایک تو آپ کو ابن جوزی کی جو کتاب ہم نے اپلوڈ کی ہے اہل سنت پاک.com پر، یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کی مذمت کو برا سمجھتا ہے. اس میں آپ کو واقعہ کربلا کا سکیچ کافی حد تک ٹھیک مل جائے گا. کچھ اس میں بھی غلطیاں لیکن اوور آل ایک سکیچ اچھا اس میں کھینچا ہوا ہے. باقی ہماری حدیث کی کتابوں میں اہل سنت کے ہاں پوری اسناد کے ساتھ مجموع الزوائد میں، سنن الطبرانی کے اندر اور المصنف ابن ابی شیبہ میں، باقی ساری کتابوں میں ہمیں سکیٹرڈ فارم میں واقعہ کربلا کے واقعات ملتے ہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اس کی سند صحیح ہے یا ضعیف، یہ والا چکر پھر جو ہے نا اس میں آ کر پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اور اس دور میں ایک ہی شخص کو اس بات کا اہل سمجھتا ہوں کہ وہ اس کیپیبلٹی میں ہے کہ وہ واقعہ کربلا کو صحیح اسناد کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں سے ایک جگہ کمپائل کریں. اور میں نے نومبر 2011 میں اس شخصیت کو فون کیا، یعنی شیخ زبیر علی زئی صاحب کو، اور میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے واقعہ کربلا ایک دفعہ امت میں صحیح اسناد کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیا جائے. یہ آپ تو انہوں نے کہا علی بھائی یہ تو پی ایچ ڈی لیول کی کوشش ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ پی ایچ ڈی لیول کی کوشش کوئی اور تو کر ہی نہیں رہا اور نہ کوئی کیپیبل ہے. تو آپ نے بھی اگر یہ کوشش نہ کی تو امت پھر وہی اس قسم کی ضعیف قصے اور کہانیاں بیان کرتی رہے گی. اور یہ میں نے مشورہ دیا، اللہ کرے کہ اس کے اوپر توجہ کریں، کیونکہ 17 جون 2009 کو بھی میری ویڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے. میں نے ان کو اس وقت ایک مشورہ دیا تھا کہ دروشی پر ایک کتاب لکھی گئی ہے پہلے 300 سال میں، فضل الصلاۃ علی النبی، امام اسماعیل بن اسحاق المتوفی 287 ہجری، پہلے 300 سال کے محدثین میں سے.
اس کتاب میں جس میں 107 احادیث اور آثار ہے اس کا آپ تحقیق اور ترجمہ جو ہے شائع کروا دے. تو انہوں نے اس ویڈیو میں کہا تھا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن بعد میں الحمدللہ چند ماہ گزرے, 8 کے 9 مہینے بعد فروری 2010 میں وہ کتاب انہوں نے تحقیق کے ساتھ چھاپ دی. مکتبہ اسلامیہ نے انہوں نے محنت کر کے ترجمہ کر کے شیخ صاحب کا چھاپ دیا. تو یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ ان تک یہ ویڈیو پہنچے, یا لوگ بتائیں ان کو کہ یہ کام وہ کریں الحمدللہ, اور یہ ثواب بھی میرے حصے میں آئے کہ میرے مشورے پر یہ کام ہو جائے. اور دروشی والی کتاب کی پروف ریڈنگ بھی جہاں اور لوگوں نے کی وہاں پر میں نے بھی کی, اور الحمدللہ میں نے ان کو کچھ چیزیں سجیسٹ کی اور انہوں نے اس کو اکوموڈیٹ بھی کیا. تو یہاں پر میں چلتے چلتے شیخ زبیر علی زئی صاحب کا ذکر ہوا ہے, تو میں ایک ان کو وائی زبیر علی زئی, زبیر علی زئی صاحب ہی کیوں, ایک تو ان کی علمی کیپیبلٹی, دوسرا حق گو انسان ہے. یقین کریں میں سارے مکتبہ فکر پھراؤں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, سارے کے سارے لوگ کہیں نہ کہیں آ کر بےایمانی کرتے ہیں الا ماشاء اللہ. لیکن شیخ زبیر علی زئی صاحب اگرچہ سلفی و منہج ہیں, اصحاب الحدیث, اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, اور اب میرے زور لگانے پر انہوں نے کم از کم اہل سنت اور بریکٹ میں اہل حدیث لکھنا شروع کر دیا. اس تک تو وہ آ گئے ہیں الحمدللہ, اور مجھے خوشی ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں اہل سنت کے منہج کی بات کریں اور منہج کی فرقے کے لیے, یہ نہ لکھے اہل حدیث. آج اہل حدیث کا لفظ لکھنا نو اینٹری کا بورڈ لگانا ہے, اس قدر نفرت شیطان نے دلوا دی ہے اس لفظ کے ساتھ, حالانکہ پہلے نہیں تھا, ایسا نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت اہل حدیث ہی ہیں. آپ دیکھیں بریلویوں نے بھی چھاپی ہوئی, دیوبندیوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہمارے پاس پڑھی بھی, آپ دیکھ لیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اپنے آپ کو مسلمان اور مسلم کہلانے پر فخر محسوس کرنا چاہیے. پوری دنیا میں مسلم مسلم بات ہو رہی ہے, یہی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ منسوب نہیں کرتے تھے, مسلم کہتے تھے, صحابہ بھی, ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے اسی کی طرح. تو وائی زبیر علی زئی, زبیر علی زئی صاحب ہی کیوں, ایک مثال میں دے دیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈنگ میں ہماری حق بات آ جائے اور آپ کے لیے یہ حیران کن بات ہوگی کہ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق کے ساتھ مشکات المصابیح چھپ چکی ہے. پوری دنیا میں کتاب پڑھائی جاتی ہے, 13 کتابوں کا مجموعہ ہے, بخاری, مسلم اور باقی کتب ستہ اور باقی کتابوں کا مجموعہ. آج سے 800 سال پہلے امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 743 ہجری انہوں نے یہ کمپائل کی اور کمال محنت کی ہے الحمدللہ. اس کتاب کی تحقیق الحمدللہ آ چکی ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کے قلم سے, صحیح اور ضعیف کا فرق, بخاری اور مسلم کے علاوہ جو حدیث ہے. اس میں جب سیدنا علی کے فضائل کا چیپٹر آیا ہے, حدیث نمبر 6101, مشکات کا انٹرنیشنل نمبر, جلد 3 اور پیج 538, جو مکتبہ اسلامیہ نے ان کی تحقیق سے چھاپا ہے, اس پہ ہے ایک حدیث آئی مسند امام احمد سے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بیوی ہے, انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے گویا مجھے گالی دی. تو اس پہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, اور ساتھ اس کا سکم بھی بتا دیا کہ ابو اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے. بالکل پیٹ مسئلہ ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں. اب یہاں بات ختم ہو گئی نا, لیکن دیکھیں اتنے منصف مزاج آدمی ہیں وہ کہ انہوں نے اس کے ساتھ ہی پھر لکھ دیا فٹ نوٹ کہ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن صحیح سند کے ساتھ بھی یہ روایت موجود ہے. اور انہوں نے کہا کہ مسند ابی یعلا, امام ابو یعلا احمد بن علی التمیمی المتوفی 307 ہجری, جو امام ابو داؤد, امام ترمذی, امام نسائی کے ہم اثر ہیں, انہوں نے مسند ابی یعلا لکھی ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7013 نمبر حدیث انہوں نے حوالہ بھی دے دیا اس میں فٹ نوٹ میں کہ اس حدیث میں ام سلمہ کا یہ قول موجود ہے, اور پوری حدیث لکھی ماشاءاللہ کمال. ام سلمہ جو ہے یہ حضور کی وہ بیوی ہیں جو آخر میں فوت ہوئی 62 ہجری میں یزید کے دور کے اندر. یزید 64 میں فوت ہوا اور یہ 62 میں, لیکن انہوں نے کافی کام دیکھے, واقعہ کربلا بھی انہوں نے دیکھا. ام سلمہ, اور یہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لیا تھا حسن, حسین اور علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو, اس کی ایک راوی ام سلمہ حضرت عائشہ کے ساتھ, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ذکر اگلی دفعہ میں کروں گا انشاءاللہ واقعہ کربلا کے کانٹیکسٹ میں حضرت حسین کے فضائل میں. تو یہ مسند ابی یعلا 7013 نمبر, یہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے فٹ نوٹ میں لکھا کہ ام سلمہ نے ابو عبداللہ تابی سے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں. والعیاذ باللہ. وہ تڑپ اٹھے, انہوں نے کہا اما جان کون ہے جو رسول اللہ کو گالیاں نکالے ہمارے ممبروں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہ نہیں کہتے کہ علی پر اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت, علی اور اس سے محبت رکھنے والوں کو تم گالیاں نہیں دیتے ہو اپنے ممبروں سے, جو میں پیٹ رہا تھا پہلے سے 55 مسئلے میں نے 5 مثالیں بخاری اور مسلم سے اور ابن ماجہ سے اور ابو داؤد سے پیش کی ہیں کہ بنو امیہ کے دور میں مسلسل 60 سال تک ممبر رسول پر جمعے کے خطبوں میں سیدنا علی کو گالیاں نکالی جاتی تھی, اور اسی کا ریونج ہے کہ شیعہ نے علی رافضی بن کے انہوں نے کہا آپ ان کو نکالتے ہم ان کو نکالیں گے. یہ بنو امیہ کی پروڈکشن ہے, وہ تو اللہ بھلا کرے. عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں جب خلیفۃ المسلمین بنے, انہوں نے یہ سارے بکواسات نکال کر ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان والی آیت جمعے کے خطبے میں داخل کی, اور یہ ساری بدعت 60 سال کی 41 ہجری صلح حسن سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 99 ہجری تک یہ تماشا لگا رہا ممبروں پر. تو ام سلمہ نے وہ روایت ساتھ لکھی شیخ صاحب نے کہ تمہارے ممبروں پر گالیاں نکالی جاتی ہیں. انہوں نے کہا کون ہے جو نکالے؟ انہوں نے کہا تم نہیں کہتے علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر تم لعنت نہیں کرتے, گالیاں نہیں دیتے؟ تو میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک رسول اللہ علی سے محبت کیا کرتے تھے, تو تم رسول اللہ کو گالیاں نکال رہے ہو کہ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت. بولے اعوذ باللہ. یہ شیخ صاحب نے ساتھ لکھا اور لکھا وسندہ حسن, اس کی بالکل حسن سند ہے. یہ ہے حق گوئی, ورنہ چھپا سکتے تھے حق گوئی الحمدللہ. تو میں الحمدللہ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں. اس کانٹیکسٹ میں صرف ایک جملہ بول دیتا ہوں کہ جو بنو امیہ کا ماننے والا ہے اس کو مبارک ہو, ممبروں پر چڑھ کر بے شک صحابہ کرام کو گالیاں دے اور اپنی آخرت کرے برباد, جس طرح بنو امیہ کے حکمرانوں نے کی. اور جو علی کا ماننے والا ہے, علی نے خوارج کے جنازے بھی خود پڑھائے, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا سے مراد دلی محبوب, جس طرح مولویوں کو کہتے ہیں مولانا فلاں,
مشکل کشا نہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ خوارج تو آپ کو کافر کہتے تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مجھے کافر سمجھتے ہیں, ان کی تعویل کی غلطی ہے, میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں. تو سیدنا علی نے تو خوارج کو بھی مسلمان سمجھا, اور یہ باتیں اہل سنت اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ میں جو حضرت علی کے خطبے ان کے ہاں ملتے ہیں اس میں موجود ہے کہ خوارج کے جنازے مولا علی نے خود پڑھائے. تو بھائی میں تو مولا علی کا ماننے والا ہوں, میں کسی صحابی کو بھی چاہے اس سے غلطی بھی ہوئی ہے, کوئی لان تان ممبر پر نہیں کرتا, غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ بالکل جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں صحابہ کی غلطیاں بتائی ہیں سورہ ال عمران کے اندر, ان کو معاف بھی کیا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے جو 2 نبیوں کے صحابی ہیں, حضرت یوسف کے بھی صحابی, ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی صحابی, ان کی بھی غلطیاں بتائی ہیں, لان تان نہیں کیا. غلطی بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے سبق سیکھنا ہے, نہ کہ یہ کہ اپنا فرقہ چمکانا ہے کہ جو جتنی ننگی گالیاں دے گا اتنا ہی اس ذاکر کے اوپر پیسے نشاور کیے جائیں گے. یہ بیڑا گرک کر رہے ہیں, یہ پیٹ پوجا کرنے والے مولوی. ولیعوذ باللہ تعالی. لے جی اب آپ اور صبر کر لیجیے 15 منٹ, اور یہ آخری پوائنٹ نمبر 5 آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی, کنکلوڈ ہو جائے گا. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو یہاں پر میں ایک مشورہ بھی آپ کو دوں گا جو کہ الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, خصوصاً ان کے لیے, کہ ایران نے 20 لاکھ امریکن ڈالرز لگا کر 20 لاکھ امریکن ڈالرز 40 قسطوں پر مختار ثقفی پر ایک فلم بنائی ہے. جیسے میں نے سیدنا عمر والے میں معاملے میں بتایا تھا کہ قطر نے جو ہے وہ 30 قسطوں پر سیدنا عمر کی بایوگرافی کے اوپر پوری فلم بنائی ہے, اور صرف سیدنا عمر کی ان کی جوانی سے لے کر اس میں سارے واقعات ہیں, غزوہ احد والا واقعہ, غزوہ بدر والا, اور پورا ان کو سینٹر کر کے جنگ جرموک, جنگ قادسیہ, ساری چیزیں. وہ کمال محنت کی, وہ تو اہل سنت نے کی الحمدللہ. اس میں چند ایک چیزوں کے سوا, اور وہ بھی کوئی گستاخانہ نہیں ہے, کوئی ضعیف روایتیں انہوں نے فلما دی ہیں, ادروائز اوور آل بہت اچھی کوشش ہے, کسی طریقے سے بھی ہالی ووڈ کی پکچرائزیشن سے پیچھے نہیں ہے. تو سیدنا عمر پر انہوں نے فلم بنائی ہے, اور اس کے بارے میں کیا حکم لگتا ہے شریعت کا وہ میں اسی لیکچر میں سیدنا عمر والے مسئلہ نمبر 65 میں بیان کر چکا ہوں. یہ مسئلہ اجتہادی ہے. تو ایران نے بھی 20 لاکھ ڈالر لگا کر مختار ثقفی پر ایک فلم بنائی. مختار ثقفی ابن ابو عبیدہ ثقفی, یہ وہ شخص ہے کہ جس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا تھا, اور 20,000 کے قریب وہ سارے لوگ چن چن کر قتل کیے تھے کہ جو حضرت حسین کے قتل میں شریک تھے, اور عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کر کے اس کا سر بھی اس کے سامنے لا کر رکھا گیا. لیکن پھر یہ بندہ کنٹروورشل بن گیا. اہل سنت میں یہ رائے بھی آئی, اہل تشیع کے یہاں بھی آ گئی کہ اس نے بعد میں دعویٰ نبوت کر لیا تھا اور اس کو ثقفی کذاب کہنا شروع کر دیا. لیکن ابھی تک مجھے کوئی اہل سنت کا عالم صحیح سند کے ساتھ یہ بات دکھا نہیں سکا کہ بائی نیم کسی نے اس کو ڈکلیئر کیا ہو صحیح سند کے ساتھ. امام ترمذی لے کر آئے ہیں وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت میں بنو ثقیف کے اندر ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا. تو اسما بنت ابی بکر نے حجاج ابن یوسف کو کہا کہ کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں اور ظالم تو ہے, لیکن انہوں نے نام نہیں لیا کہ وہ کون کذاب ہے. تو یہ پھر آگے کہتے ہیں مختار ثقفی ہے, اور امام ترمذی نے ساتھ لکھا کیلا, کہا جاتا ہے کہ مختار ثقفی ہے. اور محدثین کی ٹرم میں جب کہا جائے نا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ یہ سنا کے سنی, پڑھ پڑھا کے سنی نہیں, سنائی بات ہے کہ وہ ہے, اس کو بدنام کرنے کے لیے اس طریقے سے. تو واللہ عالم, مجھے نہیں پتا اس کا معاملہ کیا ہے مختار ثقفی کا. باقی جو کام اللہ نے لیا وہ اللہ فاسق سے بھی لے سکتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو اس نے وہ قاتلین حسین سے بدلہ لیا, تو اس پہ انہوں نے فلم بنائی ہے. اس میں واقعہ صلح حسن سے وہ شروع ہے 41 ہجری سے, اور واقعہ کربلا کے 8-9 سال بعد تک اس سب کو انہوں نے پکچرائز کروایا, سوائے چند ایک چیزوں کے. میں اس لیے بتا رہا ہوں سوائے چند ایک چیزوں کے, اوور آل ایک بہت اچھی کوشش ہے, بہت اچھی کوشش ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پوری فلم میں سیدنا ابوبکر عمر کا نام بڑے احترام سے لیا گیا. اور صلح حسن کا جب ذکر ہوا تو اس میں یہ بات طے پائی ہے کہ معاویہ تم شیخین کی سنت پر عمل کرو گے, اپنے بعد اپنے بچے کو خلیفہ نہ بنانا. تو انہوں نے ساری کی ساری بات شیخین کے اوپر, اور اس پوری ریولیوشن کے جو مین رکن تھے سیدنا سلمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. اور ہمارے بعض ناسبی جو ہے یزیدی, انہوں نے کہا کہ یہ بڑا لعنتی شخص تھا اور معاذ اللہ یہ تھا, وہ صحابی ہے سلمان ابن سرد. بخاری مسلم کا راوی ہے. بخاری مسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ 2 بندے لڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لیں تو شیطان ان سے بھاگ جائے گا, وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا راوی کون ہے؟ سلمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 90 سال کا بابا. انہوں نے ہی سب سے پہلے حضرت حسین کو خط لکھا تھا کہ یزید کو جاتے جاتے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے, اب آپ نے اگر ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کو پکڑیں گے. یہ مین بندہ تھا دعوت دینے والا. اور خیر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ساری گیم کافی حد تک الحمدللہ سمجھ آ جائے گی. تو پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام سے ریلیٹڈ جو رسومات ہماری عوام میں رائج ہے, اب یہ کڑوی گولیاں ہیں. میں کوئی 2 نمبر آدمی نہیں ہوں, میں حق بات چاہے کسی کے بھی خلاف ہوگی یا کسی کے بھی حق میں کروں گا. واقعہ کربلا کے موقع پر عاشورہ والے دن یا اس مہینے میں بات یہ ہونی چاہیے کہ فکر حسین کو کیسے عام کیا جائے. اس میں میرا ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے, یہ میری رائے ہے. ہر بندے کو پورا حق حاصل ہے کہ میری باتوں سے اختلاف کرے, لیکن 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 جذبات کے ساتھ نہیں, علم کے ساتھ. کیونکہ میں جذبات کے ساتھ نہیں قائل ہونے والا نہیں, ورنہ جذبات ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے ہر مطلب فکر میں موجود ہے, تھوک کے حساب سے. علم کے ذریعے جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا, جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا, سورۃ الانفال کی آیت. علم کے ذریعے مجھے قائل کرے, انشاءاللہ میں نے تو اتنے فرقے بدلے ہیں ایک اور بدلوں گا. حق بات کرے کتاب و سنت سے. تو بھائیو جہاں تک 10 محرم الحرام کے موقع پر عاشورہ کے دن یا محرم کے اندر واقعہ کربلا کو یاد کر کے رونے کا سوال ہے, اب یہ میری گفتگو بہت کریٹیکل ہے, یہ پوری کنکلوڈنگ گفتگو ہے. شاید اب اگلے سالوں میں اس طرح کے ایشوز کو ریزالو نہ کروں کیونکہ اب ریکارڈنگ میں آ چکے ہیں. تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے
لوگ روتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 85 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور زار و قطار رو رہے۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی، تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے، اور یہ صرف اس واقعے کے وقت نہیں ہوئے، اس واقعے کے بعد بھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ واقعے کے بعد کیسے؟ وہ بھی حدیث مسند امام احمد میں حدیث متواترہ ہے، سب سے بڑی حدیث کی قسم، چند ایک حدیث متواترہ ہے جن میں سے وہ حدیث متواترہ ہے جو صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے اور بخاری میں موجود ہے، جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوخ کی اور اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیا۔ یعنی جو کثرت کے ساتھ لوگوں نے روایت کی ہو ان میں سے ایک حدیث متواترہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 2165 نمبر حدیث جلد 1 صفحہ 242۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اس حدیث نے میرا یہ سارے کا سارا معاملہ سیدھا کر دیا تھا، اور میں نے یہ اپنی نیت کر لی کہ میں نے فکر حسین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کے بعد۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت خواب میں مجھے ملے، بال بکھرے ہوئے، جسم پہ گرد لگی ہوئی، پرندہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان، اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ اب یہ صحابی کا خواب ہے، وہابی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا نہیں ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو صحابہ کرام تو کنفرم حضور کی شکل کو پہچانتے تھے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد یہ خواب دیکھ رہے ہیں ابن عباس۔ صحابی کا خواب ہے، وہابی کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میرے بچے حسین کو ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا کربلا میں، اور میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں کانپ کے اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، اور بعد میں ظاہر ہے کہ اس وقت نہ تو جیو تھا، نہ دنیا ٹی وی تھا، نہ انٹرنیٹ موبائل تھا۔ بہت عرصے بعد خبر پہنچی کہ اسی دن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن اسی وقت سیدنا حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ کہتے میں نے یاد رکھا وہ دن، اور وہی دن تھا۔ اس میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہ کوئی لے کے آپ واقعہ کربلا میں آئے ہوئے تھے، یہ تمثیل ہے۔ جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان کے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ میرے صحابہ شہید ہوں گے اس جنگ میں۔ پہلے ہی پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب گائے اور صحابہ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو کہ جی گائے تو وہ ہندوؤں کے نزدیک معتبر ہوتی ہے، تو یہ خواب کے معاملات بالکل ڈفرنٹ ہوتے ہیں، یہ ایک تمثیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، عالم ارواح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چاہے منکشف کر دے۔ جیسے کتنے ہمارے بریلوی دیوبندی اور خصوصاً اہل حدیث بھائی تو یہ روایت بہت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی محدثین کو خواب میں آئے ہیں اور فرمایا کہ تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے صحیح بخاری؟ تو صحیح بخاری کیا حضور کے زمانے میں لکھی گئی تھی؟ آپ کی وفات کے 210 سال بعد لکھی گئی ہے۔ تو آپ وسلم کو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کی ایک جانثار امتی نے اتنی بڑی خدمت کی ہے حدیث کی، اللہ چاہے تو مطلع کر سکتے، لیکن یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں یا عالم ارواح میں ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ ایگزیجریشن ہے دین میں۔ جو چاہے اللہ دکھا سکتا ہے، یہ میں رپورٹ ہو گیا تو یہ دکھایا گیا۔ تو آپ وسلم اتنے پریشان، تو میں بتا رہا واقعہ کربلا سے پہلے بھی آپ وسلم کی حالت، واقعہ کربلا کے بعد بھی۔ لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی کوئی مجلس کر لیتا ہے تو ہم اس کو کوئی بدعت نہیں کہتے، کوئی گناہ نہیں کہتے، انتظامی معاملہ ہے۔ اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ اجمعین سے سوائے اس طرح کی مجلس کرنے کے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ محرم میں وہ پروگرام اس طرح کے کرتے تھے، کوئی ماتم نہیں ہوتا تھا، کوئی زنجیر زنی نہیں ہوتی تھی، کوئی کوئلوں پر ماتم نہیں ہوتا تھا، کوئی سینہ کو بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی چہرے کو نہیں پیٹا جاتا تھا، یہ مجلس ہے۔ اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں اس ویڈیو کی وساطت سے کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مجھے ایک اپنے اصول محدثین پر صحیح سند ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے دکھا دیں کہ انہوں نے کبھی یہ والے کام کیے ہوں جو خرافات آج عام ہو چکی۔ یہ علیہ السلام سے پریشان نہیں ہو جانا، علیہ السلام کہنا جائز ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ سیدنا حسین کا سر اقدس عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر کٹا ہوا سر رکھا گیا، اس میں امام بخاری نے حضرت حسین کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام، حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام۔ یہ جائز، ہم نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، سارے نیک بندوں پر سلام ہو، ایک دوسرے کو بھی السلام علیکم۔ اور یار مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور علیہ السلام۔ یہ تو فرقہ واریت کی لعنت ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور یہ اس طرح نہیں ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو، لیکن اللہ اس سے راضی ہوا صرف صحابہ ہو کسی کو بھی دعا کر سکتے۔ امام مسلم کے شاگرد نے جب مسلم شریف شروع کیا تو انہوں نے کہا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ میں پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں، لیکن بعض کا کوئی ایک ٹکڑا پکڑ کے تو چڑھا دیتے نیٹ پہ، دیکھو کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں یہ باتیں۔ تو اب رہا معاملہ کہ غم کی وجہ سے اس مہینے میں شادی کو یا کسی خوشی کو حرام سمجھنا، تو بھائیو یہ میرا چیلنج ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کو کہ کوئی ایک اپنے اصول محدثین پر روایت بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس مہینے میں خوشی کرنے کو حرام کہا ہو، شادی کرنے کو حرام کہا ہو، لیکن 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 تیار ہو جو 3 لیکن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص محرم میں خوشی کرنے کو حرام نہ سمجھے لیکن اپنے دل میں غم کی وجہ سے کوئی خوشی کا ایونٹ نہ کرنا چاہے تو بالکل جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ کوئی کہتا نہیں میرا دل نہیں مانتا، میرے نبی کی اولاد قتل ہوئی ہے 18 بندے سمیت حضرت حسین کے اور 54 اور مظلومانہ شہید ہوئے ہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ میں محرم کے اندر اپنی شادی کروں یا کوئی اور ایکٹیویٹی کروں، لیکن میں اس کو حرام نہیں کہتا، حرام کہے گا تو پکڑا جائے گا، بدعتی ہو جائے گا، کیونکہ شریعت میں حلال اور حرام کے لیے واضح دلیل چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے اوپر حرام کیا تھا سورہ تحریم میں، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ حرام کیوں کرتے ہیں؟ اگر حضور ویسے کہتے ہیں نا میں نے نہیں شہد استعمال کرنا، ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت کا گوشت لا کر رکھا گیا، صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ یہ میرے علاقے کی غذا نہیں، میں نہیں کھاتا لیکن تمہیں منع نہیں کرتا، تو آپ نے نہیں کھائی، صحابہ نے سامنے کھائی، آپ نے پسند نہیں فرمایا اس کو۔ تو یہ پسند ناپسند ذاتی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، یہ فرق ذرا سمجھیے گا، یہ میں مولویوں والے بریک مسئلے میں کلیئر کر رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی بیچ میں سے یہ نا چھوٹی چھوٹی باتیں نکال کے تو فتویٰ بازی نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسی ایسی پھکیاں ہیں اور ایسی لاجیکل جواب ہیں کہ انشاءاللہ یہ تمام وسوسے سیٹل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو میں نے یہ 3 لیکن کے بعد بولا کہ اگر کوئی اپنے لیے سمجھتا ہے کہ میں یہ نہیں کرتا، حرام نہ سمجھے، صرف کہ میرا دل نہیں مانتا۔ کئی لوگ ہیں جن کا جوان بچہ اگر عید والے دن فوت ہوا ہے 3-4 عیدیں تو ان کو ہوش ہی نہیں آتی اور وہ نئے کپڑے بھی نہیں سلواتے، تو آپ ان کو آپ حرام کا فتویٰ لگائیں گے؟ ان کا ذاتی غم ہے۔ ہاں اگر وہ اس کی دعوت ہے کہ تم بھی کرو، تم شادی نہ کرو محرم میں، یہ حرام ہے، یہ بات غلط ہے، اپنے اوپر اپلائی کریں، ثبوت صحیح بخاری سے دیکھ لیں، میں کہاں سے ڈھونڈ کے حدیثیں لینا، علی لوگوں دیساں دستا ہے، کہنا علی ڈھونڈ کے حدیثیں اس لے کے آندا ہے، تے بخاری میں لکھی ہے، میں نے لکھی ہے بخاری، میں ڈھونڈ کے لایا ہوں، صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072 نمبر حدیث ہے۔ غزوہ احد کے کتاب المغازی چیپٹر میں باب ہے حضرت حمزہ کے قتل کا بیان، حضرت حمزہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے اور حضور کے اتنے لاڈلے صحابی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے بھی 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی آپ نے، اپنے ان جانساروں کو حضور نہیں بھولے۔ 8 سال کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، 11 ہجری میں حضور اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے دوبارہ غزوہ احد کے وہاں پر آئے قبرستان میں اور احد کے شہداء پر حضرت امیر حمزہ پہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھی اور پھر آپ نے وہاں خطبہ بھی دیا جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مختلف لیکچرز میں بیان بھی کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس میں حضرت حمزہ کا جو قاتل ہے وحشی، اس کا بڑا ڈیٹیل ذکر آتا ہے اس حدیث میں 4072 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں قتل حمزہ والے چیپٹر میں۔ وحشی جو ہے جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس وقت وہ بھی کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ دا میسج فلم میں بھی یہ سین فلمایا گیا ہے اور حضرت عمر والی فلم میں بھی انہوں نے فلما دیا ہے، قطر والوں نے بھی، کہ وحشی کو لالچ دی گئی، نیزے کا اس کا شکار بڑا اچھا تھا، اس نے حضرت امیر حمزہ کو غزوہ احد میں نیزہ مارا، اس وقت وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے اس فوج کے۔ حضرت عمر حضرت علی تو بعد میں منظر عام میں آئے ہیں، پہلا جو اللہ کا شعر ہے وہ تو حضرت امیر حمزہ شہید سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ، الحمدللہ ان کی قبر مبارک پہ میری حاضری بھی ہوئی ہے احد کے میدان میں۔ تو وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، تو جب اسلام کا فتح ہو گیا تو وحشی بھاگ کے طائف چلا گیا۔ طائف میں بنو ثقیف رہتے تھے اور حضور نے دعا فرمائی تھی صحیح مسلم میں کہ مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور دیکھ لیں بنو ثقیف سے ہی عبید اللہ جو مختار ثقفی بھی بنو ثقیف سے ہے اور محمد بن قاسم بھی بنو ثقیف سے ہے، اسلام پہنچ گیا وہاں تک۔ اور حجاج بن یوسف بھی ہے، وہ حضور نے کہا تھا ظالم شخص بھی پیدا ہوگا۔ تو جب وہاں پہ اسلام پہنچا تو وحشی پھر اب سوچنے لگا میں کہاں بھاگ کر جاؤں، تو اس نے لوگوں سے بات کی کہ حضور سے میری سفارش کریں، میں اسلام قبول کرنے کی، ڈر کے اسلام قبول کیا، ڈر کے، لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم رافضی نہیں ہیں، ہم ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں حضرت وحشی کے، حبشی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے سفارش کر کے پیش کیا گیا، یہ پوری میں کوئی سٹوری نہیں سنا، یہ بخاری کی حدیث ہے، پوری چل رہی ہے 4072۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحشی تیرا اسلام قبول، لیکن ایک کام کر، تو مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کر، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے یا صحابی، اور حضور کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں اپنی دکھانی، وہ نبی جو اپنے امتیوں سے اتنی محبت کرتا ہے لیکن چچا کا غم اتنا تازہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے آنا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، ٹھیک ہے تیرا اسلام قبول لیکن میرے سامنے نہ آیا کر۔ اب مجھے بتائیں حضرت حمزہ سے تو زیادہ ہی محبت تھی حضور کو حضرت حسین سے، اور حضرت حسین کے قاتلین اور یزید کی شان میں 10 محرم کو جمعے پڑھانے والے ناسبی غدیر خم کو بلا چکے ہیں، بس ان کو غدیر خم سنایا کریں صحیح مسلم کی کہ تم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے، اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا ہے، ایسے بدبخت ہو تم، غدیر خم کو بلا چکے ہو۔ آپ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، غدیر خم کے پہلا حصہ لے لیا قرآن کے مطابق چلتے ہیں اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، یہودیوں والا عمل ہے، کتاب کے کچھ حصے کو ماننا کچھ کو نہ ماننا، پھر کہتے ہیں یہ کون سی اتنی اہم چیز ہے، اہم چیزیں نہیں تو حضور نے کیوں کتاب اللہ کے ساتھ غدیر خم پہ ذکر کیا اہل بیت کا؟ یہ میرا نبی اس کو اہم کر کے گیا، تمہارے کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی اور سعودی عرب کے کسی ملوکیت کے کسی مولوی اس تنخواہوں پہ پلنے والے مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ۔ تو لیکن یہ ساری چیزیں اگر کسی کو دکھ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن افسوس تابوت نکالے جاتے ہیں، تعزیے نکالے جاتے ہیں، گھوڑے، اور یہ حضرت حسین کا ذوالجناح بھی نہیں ہے، گھوڑوں کے نیچے سے گزرا جاتا ہے، معاذ اللہ، زنجیر زنی ہوتی ہے۔ محرم کے مہینے میں تو ہتھیار ویسے چلانا کافروں کے خلاف یہ حرام ہے کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حضرت حسین کے خلاف ان کی سنت پہ پھر عمل ہو رہا ہے، اور کسی یزید کو پکڑ کے ذبح کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مارا جا رہا ہوتا ہے، اپنے جسم کو زخمی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہونا تو چاہیے اس دن
8-10 हज़ार यजीद भी कत्ल हो, ताकि हमें भी खुशी हो कि ये जो मलूकियत के जो पंजे हम पर गड़े हुए हैं, ये बदमाश सियासतदानों के, ये भी जरा जान छूटे। ये मैं सिर्फ तंज के तौर पर कह रहा हूँ, वरना कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, दीन बदनाम हो रहा है। और नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने पकड़ के वो फिल्म भी बना दी हुई है टैबू। वो पूरी दुनिया के जो मज़ाक में जो लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं ना, वो सारा कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूली वाले वाक़े को याद करने के लिए कोई स्लीप पे चढ़ रहा है तो वो कील ठोक के तो हर साल वो चढ़ते हैं, दिखाते हैं जनाब अपने जिस्म पे निशान बांध रहे हैं, जंजीर जनी, बिल्कुल सेम यही चीजें जो अहले तशय्युअ तो मुझे कहते हुए शर्म आती है, राफ़ज़ियों के यहाँ आ चुकी हैं। शर्म का मुकाम है, इस्लाम की बदनामी हो रही पूरी दुनिया में। और मैंने गुस्ताखाना फिल्म वाले लेक्चर में भी कहा था, मसला नंबर 49 वाला, कि एक शिया आलम ने टीवी पे आके ये बात कही थी कि ये जो मुसलमान तोड़ फोड़ कर रहे हैं और अपनी जायदाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं गैर मुसलमानों को, क्या इमेज जाता है कि मुसलमान किस किस्म के लोग हैं। तो मैंने उसमें जुमला ऐड किया था, बिल्कुल आपने सही कहा, जब आप अपने आप को छुरियां मार रहे होते हैं उस वक्त गैर मुसलमानों को क्या इमेज जाता है। और कोयलों पर मातम, कोयले तो करबला में है ही कोई नहीं थे, कोयलों पर मातम कर रहे होते हैं, उस वक्त गैर मुसलमानों को क्या इमेज जाता है कि ये इस्लाम है। कितना गलत इमेज जाता है। और वाक़या करबला की, मैंने शुरू से एक जुमला बोलता आ रहा हूं कि सुन्नी और शियों दोनों ने बेड़ा गर्क किया वाक़या करबला की हुर्मत का। उससे जो सबक सीखना चाहिए दोनों ने नहीं सीखा, इसका रुख ही बिल्कुल जो है वो बदल गया। और ये सारा का सारा वो रोटी का चक्कर है। मसला नंबर 51, रिज़्क़ हराम। यहां मैं ये 3 हदीसें आपको बयान कर दूं, बहुत क्रिटिकल है। पहली हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, दोनों किताबों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रुखसारों को पीटा, गिरबान को फाड़ा और जाहिलियत की सी पुकार पुकारी, वो हम में से है ही नहीं है। वलियाउज़ु बिल्लाह। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत के वक्त चिल्लाने वाली औरतों और गिरबान चाह करने वाली औरतों से ऐलान बरात कर चुके हैं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। तीसरी हदीस सही मुस्लिम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पेशन गोई फरमा दी कि मेरी उम्मत मुसलमान होकर भी 4 ऐसे काम हैं जाहिलियत के जमाने के, ये नहीं छोड़ेगी। नंबर 1, हसब नसब पर फख्र करना कि मैं ऊंचे खानदान का हूं, ये नहीं छोड़ेगी। और ये माजरत के साथ ये ज्यादातर सैयदों में ही आ चुका है। और वो कहते हैं उम्मतियां दी गल है तो उम्मतियां दी गल है, हमें उम्मती कह रहे होते तो आप तो भाई आपकी उम्मती तो नहीं है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, उम्मती तो आप ही हैं। ठीक है आपका मतबा, अगर आप ओबीडियंट हैं तो हमसे बढ़कर, लेकिन ओबीडियंट नहीं है फिर नहीं। दूसरा, नसब में तान करना, हमारे पंजाब में तो बहुत ज्यादा राइज है, नाइया ना मुंडा है तो हलवाना ना मुंडा है, नसब में तान करना किसी के। नंबर 3, सितारों के जरिए बारिश तलब करना, ये तो अब टीवी पे आ रहा है, उस तारे देखने वाले साबता वाले लोगों को बुलाया होता है और वो जनाब जो है वो कुरान की आयत पढ़ के उसका मतलब जो है वो सूरह शूरा में जो आयत है कि जो तुम्हें मुसीबत पहुंचती है फाबिमा का सबब ऐदीकुम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है कि तुमने बुरे करतूत किए तो अल्लाह की तरफ से अजाब आया तुम पे। तो कहता है ये देखें हाथों की कमाई, ये लकीरों का जिक्र है कुरान में, ये देखें ये जाहिलों का हाल, कुरान से लकीरें साबित कर रहे हैं। आला उसमें ये तुम्हारी लकीरों की वजह से, ये नहीं है तुम्हारे हाथों की कमाई, तुम आवरे अरब का। और चौथी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोहा करना, ये 4 जाहिलियत के काम मेरी उम्मत कभी नहीं छोड़ेगी। और फरमाया नोहा करने वाली औरत, इसी सही मुस्लिम की हदीस में, अगर तौबा के बगैर मर गई तो क़यामत वाले दिन गंदक की कमीज और खारिश की चादर उस पर डाल दी जाएगी। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला। और ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ सुन्नियों के हदीसें हैं, अहले तशय्युअ के यहाँ इससे भी सख्त हदीसें हैं। अभी टाइम नहीं, वरना मैं वो बयान कर देता। वहां तो तकरीबन ये मातम और ये तमाम करना कुफर के करीब है। अहले सुन्नत की से ज्यादा सख्त हदीसें अहले तशय्युअ के यहाँ मिलती हैं मातम और इन चीजों के खिलाफ। लेकिन मसला वही है कि सुन्नी 95% बुखारी और मुस्लिम के तरीके पर नमाज नहीं पढ़ रहे, सिवाय चंद बेचारे अहले हदीसों के 95% नहीं पढ़ रहे। तो क्योंकि बुखारी मुस्लिम पढ़ी नहीं हुई उन्होंने। इसी तरीके से अहले तशय्युअ के यहाँ भी उन्होंने अपनी किताबें पढ़ी कोई नहीं हुई है। ये तो ईरान की रेवोल्यूशन के बाद आप कुछ तर्जमे किताबों के होने शुरू हुए, वरना तो उनमें तो ज्यादा ये जो बात मशहूर है कि कुरान हदीस डायरेक्ट पढ़ो गुमराह हो जाओगे। अहले तशय्युअ के यहाँ तो कुरान पढ़ने की इजाजत ही नहीं है तर्जुमे के साथ। इस तरह बैन किया मौलवी ने कुरान को, इधर भी किया हुआ है। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला। तो यहां पर मैं वो बात भी तल्ख कर दूं जो पहले भी काफी दफा कर चुका हूं कि जो जलसे जुलूस हो रहे हैं ना भाइयों, जुलूस रोड्स ब्लॉक करके, ट्रैफिक को ब्लॉक करके, ये जो इंडिया पाकिस्तान का गंदा कल्चर कि जब तक हम रोड पे नहीं आएंगे हमारा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं होगा, 8-10 मरीज न मर जाए जब तक जो है एम्बुलेंस के अंदर ट्रैफिक के फंस जाने से, ये मजाक नहीं है, हमने खुद देखा ये चीजें। कई दफा तो औरतों की डिलीवरी जो है ना वो रक्षों के अंदर पाकिस्तान में हो चुकी है, खबरें आ चुकी हैं सिर्फ ट्रैफिक के ब्लॉक होने की वजह से। कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए, ना बरेलियों को इजाजत हो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालने की ओपनली सड़क पे। मैं ये नहीं कह रहा सेरेमनी मनाने की, वो बात अलग है ना। ये अभी जिस तरह चंद खवारिज ने यकम मुहर्रम पे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का दिन मनाया, ठीक है, और 12 रबीउल अव्वल को वो बिदअत कहते हैं, यकम मुहर्रम मनाया शियों के बूस की वजह से, या शिया 10 मुहर्रम के ऊपर ये जो कुछ कर रहे हैं। कंट्रोल एनवायरमेंट में किसी ग्राउंड में इजाजत दें, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, जो मजलिस करनी है या कोई प्रोग्राम करना है, किसी मत फिक्र अहले हदीसों को भी कोई इजाजत ना दी जाए कि ये जो है वो हुर्मत रसूल रैलियां और ये जो यकजहती कश्मीर रैलियां ये जो गवर्नमेंट निकलवाती है एजेंसियों के लोग, ये कि आप निकालें, ये काम बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। सड़कों पे किसी को ये तमाशा करने की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल एनवायरमेंट में भाई खुद का हमलावर जो है वो हमला करेगा, फौजी मार जाता है तो उसकी तो नस्लें समझ जाती हैं, नस्लें कितना पैसा मिलता है। लेकिन आम आदमी जब सड़क पे मरता है ना, उसके बच्चे भूखे मर जाते हैं, एक कमाने वाला होता है। तो फौजियों को तो फिर भी पैसे मिल जाते हैं मरने के, मोया सवा लगता जिसको कहते हैं, जिंदा लग जाते मोया सवाल, आपको किसी ने कुछ नहीं देना, गरीब आवाम मर रही है और वो दुश्मन इन चीजों से फायदा उठा रहा है, कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। और ये कोई इस्लाम की तरफ से ऑब्लिगेशन तो है नहीं कि आपने जरूरी है जैसे जुलूस करने हैं, ये आपने खुद से चीजें ऐड की हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज मैं इनको बिदअत नहीं कहता, बिदअत नहीं कहता, मैं ज्यादा कहता हूं साबित नहीं है, और मैं खुद करने का इस तरीके से मैनेज फॉर्म में कायल नहीं हूं। हाँ, कोई इस तरीके से कभी कभार इस तरह के मौके के ऊपर किताब सुन्नत की लोगों को तालीम दे सही टाइम तो जायज है, ये इज्तिहादी मसला है, फतवाबाजी हम किसी पर नहीं करते। यहां पर मैं 3 दलाइल जिक्र कर दूं, इसीलिए मेरी इंशाल्लाह गुफ्तगू अब कंक्लूड होनी है।
کہ اہل تشیع جو ماتم کے اوپر دلیل دیتے ہیں اس کے بغیر تو یہ نامکمل ہے بات. وہ کہیں گے ہمارے دلائل تو ذکر ہی نہیں کیے. تو جب تک اس کا ذکر نہ کیا جائے, اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے دھوکہ بازی دی جاتی ہے علماء کی طرف سے, عوام بیچاری معصوم ہے اس معاملے میں. پہلی دلیل دیتے ہیں جناب قرآن پاک سے ماتم کی. آپ حیران ہوں گے قرآن میں ماتم کہاں سے آ گیا. یہ دیکھ سنیں آپ, سورہ الذاریات آیت نمبر 29 کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی سیدنا اسحاق کی کہ آپ یہ جو بوڑھی بانجھ بیوی ہے 80 پلس جس کی عمر ہو چکی ہے حضرت سارہ, ان کے گھر اولاد ہوگی حضرت اسحاق علیہ السلام. اس کا ذکر آیا سورہ الذاریات میں آیت نمبر 29. تو جب انہوں نے یہ خوشخبری سنی تو اس میں الفاظ ہیں فسکت وجہہا, تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا, اور ساتھ وہ ساری گفتگو کہ میں بانجھ ہوں اور پریشان ہوگی, بانجھ ہوں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گی. اس بوڑھی عورت میں یہاں بھی ہمارے معاشرے میں 50 پلس کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے لوگ اللہ دیتا کہنے شروع کر دیتے ہیں اس کو. تو 80 سال کی جو عورت ہے اس کے گھر, تو انہوں نے جو ہے نا, یہ بعض لوگ کہتے ہیں حیرانگی سے, حیرانگی نہیں ہے, عربی ڈکشنری میں الفاظ بعض مولوی ہمارے اہل سنت کے ساتھ ترجمہ بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ترجمے سب نے صحیح کیے ہوئے ہیں ترجمے میں. وہ کہتے ہیں نہیں جی ویسے ہاتھ رکھ لیا تھا. دیکھیں یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. حالانکہ فسکت آپ القاموس ڈکشنری اٹھائے اس میں ہوتا ہے پیٹنا, غم سے پیٹنا. تو انہوں نے چہرہ ایسے پیٹا, لیکن اس میں یہ نہیں کہ پیٹنا شروع کر دیا, بس ایک بار انہوں نے ایسے کیا. دیکھو شریعت کا حصہ بن گیا. یہ ان کا ذاتی عمل ہے, کسی پیغمبر کا بھی عمل نہیں ہے, پیغمبر کی بیوی کا عمل ہے. صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اس کو دین کے طور پر اڈاپٹ کیا گیا. اس وقت ان کی حالت ہوئی یہ باز کا دھام میں کسی بندے کے ساتھ ہو گیا. بعد میں کئی ایک معاملہ صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے وقتی طور پر, ان کی زبان سے کلمات نکل گئے. بعد میں جب توجہ دلائی گئی, اور پھر توجہ یہاں بھی اگلی آیت نہیں پڑھتے, فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ اتنا سا واقعہ, وہ کہتے ہیں پیٹا فسکت وجہہا, تو چہرہ پیٹا, یہ نہیں پیٹنا شروع کر دیا, بس ایک بار انہوں نے ایسے کیا. تو یہ وہ شریعت کا حصہ نہیں بن جاتا. دوسری حدیث سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر التابعین من التابعین, تابعین میں سے سب سے بہترین شخص اویس نام کا ایک بندہ ہے, اگر تم اسے ملو تو اس سے دعا کروانا اپنے حق میں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اویس کرنی تابعی تھے, اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے, اس وقت حالانکہ زندہ تھے لیکن آ نہیں سکے, اس لیے تابعی ہیں, صحابی نہیں. تو اویس کرنی کے بارے میں یہ بڑا مشہور کیا انہوں نے کہ جی جب ان کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں, تو انہوں نے اپنے ایک ایک کر کے دانت توڑ دیے, کہ پتہ نہیں اے نکلے ایسی, کہ پتہ نہیں اے تو کر کے پوری بدیسی انہوں نے باہر نکال دی. یہ بھائیو یہ واقعہ کسی بھی اہل سنت یا اہل تشیع کے ہاں کتاب میں سند کے ساتھ تو پہلے دکھائیں. یہ بے سند چند صوفیوں نے یہ واقعہ لکھا ہے, اور صوفیوں میں جو اہل علم ہے جیسے علی بن عثمان اجویری ہیں, عالم تھے, کشف المحجوب میں ویسے کرنے کے باب بند ہے, سب سے پہلے یہ واقعہ لانا چاہیے تھا, انہوں نے ذکر تک نہیں کیا اس واقعے کا. تو وہ پتہ ان کو بھی یہ سنا کے سننے والی بات ہے, نہیں کیا انہوں نے ذکر. اب ایسے کرنی میں یہ والا واقعہ یہ بالکل بے سند سنا کے سننے والا واقعہ ہے, پڑھ پڑھا کے نہیں, یہ سب جھوٹا واقعہ ہے. سیدنا ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, ہم مانتے ہیں, اور یہ وہی تابعی ہیں جو جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے. حضرت علی کے پکے حامی تھے, حضرت علی کے ماننے والے تھے, جنگ صفین میں ان کی شہادت ہوئی. ہم مانتے ہیں ویسے کرنی کو, بول نیک آدمی تھے, لیکن یہ واقعہ ان سے ثابت نہیں. لیکن پھر بھی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو آخری تسلی کس سے ہوتی ہے؟ فقی سے. منطق والا جواب, علم الکلام کا, اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. اور وہ فقی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سہل بن سعد کہتے ہیں, اور سہل بن سعد جو ہے وہ مولا علی کے بڑے ماننے والے تھے. یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم کی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ ان کو ممبر پہ بلا کے کہا گیا کہ علی پر لعنت کرو, مروان کی اولاد نے, بنو امیہ نے. بخاری مسلم فضائل علی کا چیپٹر کھولتے ہیں. تو انہوں نے کیا مارا, انہوں نے کہا کہ آپ کیا تو ابو تراب پہ لعنت. انہوں نے کہا ابو تراب نام پتہ ہی نہیں تمہیں کس نے رکھا ہوا ہے, یہ مولا علی تو بڑا خوش ہوتے تھے اس نام سے. پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا. ابو تراب یہ وہ ہیں, بڑا محب, اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں, بدری صحابی ہیں, اس سے پہلے کے یعنی کہ شروع کے جو مسلمان ہیں مکی دور میں, ان میں سے سہل بن سعد. اور یہ الحمدللہ یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ حضور میں حکم دیتے تھے ہم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں ایسے. یہ سہل بن سعد وہ صحابی ہیں پکے محب اہل بیت. تو بنو امیہ کے دور میں انہوں نے حدیث بیان کی. وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ 7 قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں. تو بعد میں پتا چلا نا کہ علی کے فضائل بیان کرنا جو جرم سمجھا جاتا تھا. سعد بن سعد بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, غزوہ احد کا چیپٹر نکالیں. سعد بن سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ کو جب زخم لگا اور آپ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو رسول اللہ کے زخم پر پانی ڈال رہا تھا, اور کون تھا جو حضور کا زخم دھو رہا تھا. اللہ کی قسم علی مولا علی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم مبارک دھو رہے تھے, اور حضرت فاطمہ اس کو صاف کر رہی تھی اور خون رکتا نہیں تھا. تو حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ اس پہ رکھی تو خون رک گیا. مولا علی اور سیدہ فاطمہ, کیونکہ کئی صحابہ اس جنگ میں بھاگے تھے, وہ تو بالکل واضح ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. 12 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے. حضرت ابوبکر عمر ساتھ ہی تھے. یہ بھی جھوٹ شیعہ بولتے ہیں کہ وہ بھاگے تھے, نہیں, حضرت عثمان بھاگے تھے, وہ بخاری میں موجود ہے, وہ قرآن پاک میں آ گیا, ہم نے ان کو معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ تمہیں بے شک معاف کر چکا. سورہ ال عمران. اب یہ 14 سال بعد کسی کو حضرت عثمان غنی پر لعن طعن کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے. مولا عطیہ سے بن گئے تھے اس وقت, لیکن مولا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخم دھو رہے. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. تو آپ مجھے بتائیں جس نے وہ دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں, اور سیدہ فاطمہ جو مرن لگا رہی ہیں, انہوں نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے؟ یہ ہے فقی. کیا مولا علی سے بڑھ کر ویسے کرنی کو رسول اللہ سے محبت تھی؟ مولا علی کے غلاموں کے غلام ہیں حضرت ویسے کرنی, اور مطلب میں تو آپ بات ہی نہ کریں, کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. تو سیدنا علی جنہوں نے لائیو منظر دیکھا تھا حضور کے دانت ٹوٹنے کا, ان کو تو اسی ٹائم ایک پتہ لے کر دانت توڑ دے. تو کسی ضعیف سند سے بھی دکھا دیں, چلیں اس میں تو ہم صحیح سند مانتے ہی نہیں. ضعیف سند کیا, تو واقعی جھوٹا ہی واقعہ دکھا دیں کسی کتاب میں کہ سیدنا علی نے یا سیدہ فاطمہ نے اپنے دانت توڑے ہوں گے, حضور کے دانت ٹوٹے تھے تو ہم بھی اپنے دانت توڑ دیں, نکالیں. یہ ہے علمی جواب.
تو ہم مولا علی کے ماننے والے حضرت ویسے کرنی سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں، اور بالفرض اگر ثابت بھی ہوتی مالی کو حجت نہیں ہے، ویسے تو ہے ہی جھوٹ ہے، کیونکہ سیدنا علی جنہوں نے وہ لائن منظر دیکھا معاذ اللہ، ان سے بڑھ کر محبت تھی کسی کو؟ جہاں اتنے بڑے بڑے صحابہ بھی جو ہے غزوہ احد میں دہشت کی وجہ سے بھاگے اور سیدنا علی حضور کے ساتھ رہے، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور حضور کے زخموں میں ظاہر ہے۔ اور اس میں ایک طرف جملہ بولوں گا، بھائیو اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، حضرت علی کو حضور نے بچوں کی طرح بچپن سے پالا، جو حضرت علی کی ایفیلیشن تھی نا حضور کے ساتھ، وہ کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی تھی، یہ نیچرل بات ہے۔ مجھے اپنے باپ کا جتنا درد ہو سکتا ہے نا، وہ خونی رشتے کے اعتبار سے بھی وہ ایک قریب، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ اوجڑی رکھ دی گئی ہے، ابن مسعود کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں جا کے اوجڑی ہوا اٹھائے، لوگوں نے جا کے حضرت فاطمہ کو بتایا، حضرت فاطمہ گھر سے آئی اور انہوں نے جسم کی گردن مبارک سے اوجڑی اتاری۔ اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ والا اسٹیٹس کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو حضور کہتے تھے میں اہل بیت کے معاملے میں تو میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایمان والے چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، محبت علی از دی لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ علی کا نام سن کے کسی کا چہرہ بگڑ جائے پکا منافق ہے، چاہے دیوبندی ہو بریلوی والے حدیث ہو، کر لے رفائی دان جتنے کرنے پکڑیے جتنی لمبی مرضی باندھ لے اور آمین جتنی اونچی مرضی کہہ لے اور ناگ ربیع الاول کے موقع پہ جتنے مرضی لگا لے، پکا منافق ہے اگر علی کا نام سن کے اس کے منہ کے اوپر چہرے کے اوپر جو ہے وہ غصے کے آثار آ جاتے ہیں۔ ہم ایمی رونر ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا گئے ہیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صحیح مسلم کتاب الایمان 240 نمبر حدیث، الحمدللہ۔ اور تیسری دلیل ان کی ہے مسند امام احمد میں سے، یہ بھائیو یہ ہمارے گلے میں پھنسی ہوئی روایت، اور یہ بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک ٹاپک لکھا تھا غم حسین کے نام سے السنہ رسالے میں، انہوں نے یہ روایت اس میں چھاپ دی اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، ان کی علمی اعتبار سے میں قدر کرتا ہوں، باقی جو ان سے اختلاف وہ اپنی جگہ۔ تو یہ مسند امام احمد جلد 6 صفحہ 274 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 26,391 نمبر روایت ہے۔ یہ شیعہ ذاکرین اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روایت سنا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ نے ماتم کیا، حدیث صحیح ہے، میں بیان بھی کر دیتا ہوں، اور وہ بیان کرتے ہیں، یہ انہوں نے حوالہ دے دیا یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور یہ الفاظ تو بخاری میں موجود ہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں میں نے آپ وسلم کا سر اقدس سرہانے پر رکھا، کچھ اور عورتیں بھی آ گئیں، ان کے ساتھ میں نے بھی چہرہ اور اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا، ایسے ایسے حضور کی وفات کے غم کی وجہ سے۔ وہ کہتے دیکھو اب عائشہ نے پیٹا ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، حضرت عائشہ کا عمل ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بھائیو کہ یہ حدیث ہی آدھی بیان کی جاتی ہے، اس حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں جو خود بخود سیدہ عائشہ کا رجوع اس میں ثابت کر دیں گے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتی ہیں میری ناسمجھی اور کم عمری کا وبال تھا کہ جو یہ میں نے کیا، میری ناسمجھی اور کم عمری، عمر تو 18 سال ہی تھی نا، تو جس بات میں قابو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے جس بات میں قابو نہیں تھا، تو ان کا میری ناسمجھی تھی، ورنہ تو کہتی ہیں کہ میری ناسمجھی مطلب میں نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو یہ روایت نہیں بتاتے، یہاں بھی ہماری اکیڈمی میں بھی کچھ ایک شیعہ ذاکر آئے تھے آج سے 2 سال پہلے، تو روایت میں نے کہا بالکل ہے، لیکن تمہارے مولویوں نے بھی جس طرح ہمارے مولوی میں آدھی حدیثیں سناتے ہیں تمہاروں کو بھی آدھی سنائی ہوئی ہے، یہ پوری روایت پڑھو، مسند امام احمد ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے کہ میری ناسمجھی تھی اور میری کم عمری تھی جس سے یہ کام مجھ سے سرزد ہو گیا۔ تو یہ تو رجوع ثابت ہو رہا ہے اس میں، یہ تو ہماری دلیل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ جذبات سے مغلوب ہو کر اس طرح کے کام کر لیتا ہے، ہم اس کو بدعتی نہیں کہتے، حضرت عائشہ کو ہم کوئی بدعتی نہیں کہتے، لیکن خدا کے لیے پہلے ڈکلیئر کریں، اپنی عوام کو بتائیں ممبروں سے کہ اگر کوئی ناسمجھی میں کرے گا اور بیوقوفی میں تو تب یہ ٹھیک ہے، ادروائز جو عقل مند ہے تو یہ کام نہ کرے، یہ کام حرام ہے، اور حدیثیں ان کو وہ سنائیں جو ماتم کے خلاف ہے، حق کوئی کرے نا، تاکہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو تو گیم سمجھ آئے کہ یہ کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ یہ ہوگا، تو وہ تو کم از کم اس طرح کی حرکتوں سے بچ جائے۔ اور دوسرا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جو عمل ہے اس رجوع کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ایز اے حجت پیش کرنا چاہیے، اور میں اس میں یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کرتا کہ حضرت عائشہ کی یہ ذاتی رائے ہے، کیونکہ میں سیلفی نہیں ہوں، میں سلفی ہوں، حضرت عائشہ ہمارے لیے بہت محترم ہے الحمدللہ، لیکن حدیث کے مقابلے میں بات ٹکرائے گی تو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن جب ٹکرائے گی، جہاں نہیں ٹکرائے گی نہیں چھوڑیں گے، لیکن الحمدللہ یہاں پر ان کا رجوع بھی ثابت ہے۔ اس دفعہ اب 5-7 منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے، وہ پاکستانی 5-7 منٹ نہیں ہے، صحیح والے 5-7 منٹ، کیونکہ پہلے بھی 15 منٹ میں نے کہا زیادہ ہو گئے۔ اس دفعہ میں نے انٹینشنلی جو ہے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ دیکھے ہیں 8, 9, 10 محرم کہ یہ ٹی وی پہ چل کیا رہا ہے، واقعہ کربلا کوئی عام تو نہیں ہے، اور یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ دنیا میں سارے دن خوشی کے منائے جاتے ہیں، یہ واحد دن ہے جو غم کا دن منایا جا رہا ہوتا ہے، اور جس طریقے سے وہ تو میں نے پول کھول دیا کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں حیران ہوا کہ شیعہ یا سنی علماء جو ٹی وی پر آ رہے ہیں سوائے چاند ایک کے سارے کے سارے یزید کو رو رہے ہیں، اور موجودہ جو یزید ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ملوکیت، سعودی عرب میں بھی کوئی اسلامی نظام ہے، ملوکیت ہے، وہ ایک مار گیا ان کا بادشاہ، اپنے بچوں کو بنائی جا رہا ہے، وہ آگے تنخواہیں دے دے کے مولویوں کو ان سے کہلوا رہے ہیں کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ اور حسین باغی، وہ اصل میں اپنی کرسی بچانے کے لیے کام کروا رہے ہیں، کیونکہ یزید کو ورنہ لوگ کہیں گے اگر یزید جو ہے وہ غلط ہے تو پھر آپ کیسے ٹھیک ہو، تو پھر پہلے یزید کو صحیح ثابت کرنا پڑے گا، یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ کامن ہے، جس کے آرام والا ایک کا مسئلہ ہے۔ تو فکر حسین کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا، الٹا صحابہ کرام علیہ رضوان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں شیخین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، بنو امیہ کی غلطیوں کو شیخین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ، ان کے ساتھ تو ایکٹیو پارٹ کے طور پر سیدنا علی تمام حکومتوں میں رہے ہیں، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ الحمدللہ۔ تو اب ضرورت کیا ہے، یہ ہے میرا ایکسپرٹ اوپینین، اور یہاں پہ میں وہ بات بھی کر دوں کہ مسئلہ نمبر 55B کے اندر میں نے 5 مثالیں بخاری اور مسلم سے، ابو داؤد سے اور ابن ماجہ سے دی ہیں، جو بنو امیہ کے دور میں صحابہ کرام کو گالیاں نکالی جاتی تھیں سیدنا علی کو خصوصاً ممبروں پر، تو یہ ان کی سنت ہے، اس کو نہ زندہ کریں، اور سیدنا علی جو ہے انہوں نے خوارج کے جنازے بھی پڑھائے، میں دوبارہ بات ریپیٹ کرتی یہ ایٹیٹیوڈ۔ تو بھائیو ادھر میں وہی بات کروں گا ڈاکٹر اقبال والی، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد، اس نے نماز و روزوں کو ہی مکمل دین سمجھ لیا، یہ بھی دین ہے،
لیکن مکمل دین یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت بنائی تھی, بعد میں خلافت راشدہ بھی الحمدللہ, اور پھر 30 سال کے بعد ہم ایسے محروم ہوئے کہ آج تک دوبارہ خلافت کا نظام نہیں آ سکا. اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے. اور یہ یاد رکھیے, فکر حسین مری نہیں ہے. فکر حسین ہر زمانے میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ اٹھ کے سامنے آئی ہے. فکر حسین امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں المتوفا 179 ہجری اس وقت سامنے آئی جبکہ وقت کے حکمرانوں نے مولویوں سے یہ فتویٰ لے لیا کہ جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے, اور اپنی مرضی سے لوگوں کی بیویوں کو طلاقیں دلوا کر جو ہے وہ شادیاں کرنی شروع کر دی. امام مالک نے کوڑے کھائے اس وقت, ان کے شولڈر تک توڑ دیے گئے, وہ ہاتھ نماز میں نہیں باندھ سکتے تھے, وہ ہاتھ چھوڑ کے اس لیے نماز پڑھتے تھے. ورنہ تو الموتا امام مالک میں پورا چیپٹر ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھنا تمام نبیوں کی سنت ہے. اور امام بخاری جو یہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پہ حدیث جو لے کے آئے امام مالک سے لے کے آئے صحیح بخاری میں, تو مال کی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے وہی تقلید کی لعنت پڑ گئی. امام مالک کی تعلیمات چھوڑ دی, اب ان کے ہاتھ ٹوٹ کے وہ باندھ نہیں سکتے تھے, وہ کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں دیکھا, اور ان کی امام مالک کی اپنی حدیثوں کو بھی کوئی نہیں دیکھ رہا. الموتا امام مالک موجود ہے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو کتاب ہی نہیں ان کی طرف چیز ہے, منسوخ کر دی, شولڈر توڑے. فکر حسین زندہ کی. پھر فکر حسین امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں سامنے آئی المتوفا 150 ہجری. اپنے دور میں سیدنا حسن کے پڑ پوتے نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے فتویٰ دیا کہ ان جابر حکمرانوں کے خلاف خروج جائز ہے. پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا اور زہر کا پیالہ دے کے شہید کر دیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. فکر حسین انہوں نے بھی زندہ کی. پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 241 ہجری, ان کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ معتزلہ نے اٹھایا. پھر فکر حسین انہوں نے زندہ کی, کھڑے ہو کے سارے مولوی کمپرومائز کر کے انہوں نے جو ہے مارے کھائیں, اور محدثین کہتے ہیں ایسی مارے تھی کہ اگر ہاتھی کو بھی پڑتی تو وہ بھی بات مان جاتا, لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا الحمدللہ. پھر یہ فکر حسین امام نسائی کی شکل میں ظاہر ہوئی المتوفا 303 ہجری. دمشق میں گئے, وہاں دیکھا کہ لوگ حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں, تو خصائص علی پہ 194 حدیثیں جمع کی اور حضرت علی کے فضائل پہ درس شروع کیا انہوں نے, اور ان کو ناصبیوں نے وہاں پہ شہید کر دیا. اتنا مارا, پھر وہاں سے مکہ شریف لے کے وہاں شہید ہو گئے. یہ فکر حسین الحمدللہ زندہ ہوتی رہی الحمدللہ. اور میں اسی کی ایک کڑی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سمجھتا ہوں. المتوفا 1979 عیسوی, ان کی غلطیاں اپنی جگہ, لیکن خلافت اور ملوکیت لکھ کے جو انہوں نے فکر حسین کو زندہ کیا ہے, یہ آج کے دور کے انٹلیکچوئل پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا بہت بڑا احسان ہے. اور میں یہاں پر وہی بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس دفعہ جماعت اسلامی نے جو اسلام آباد میں بینرز لگائے ہیں دل خوش کر دیا. وائٹ کلر کے بینرز, ان پہ ریڈ کلر سے لکھائی ہوئی تھی اسلامی نظام خلافت کو بچانے کی خاطر جان دینے والے امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں. میں نے کہا واقعی جماعت اسلامی کو خلافت کا سمجھ ہے یا تنظیم اسلامی کو؟ باقی لوگوں نے تو اونچی امین کہنے کو, رفع دین کرنے کو, حق 4 یار کا نعرہ لگانے کو, ربیع الاول میں باہر نکلنے کو, 10 محرم پہ ماتم کرنے کو سارا دین سمجھ لیا ہوا ہے. تو دین ایک پوری ٹوٹیلٹی ہے. دین خالی ہے عبادات کس کا نام ہے؟ ان جابر حکمرانوں کی وجہ سے ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکتے, خرچہ نہیں پورا ہو رہا, لوگ کہتے ہیں حرام کمائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وظیفہ لگائے ہوئے تھے پیدائشی, ایک مولود بچے کا بھی وظیفہ لگا دیا ہوا تھا. اسلامی نظام خلافت کی یہ برکات تھی. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ فکر حسین زندہ کریں, رافضیت کے خلاف, ناصبیت کے خلاف, یزیدیت کے خلاف جہاد کریں, علمی جہاد تقریر کے ذریعے کریں, جو الحمدللہ ہم نے کیا ہے. اہل سنت پاک .com پہ میرے تمام لیکچرز, ریسرچ پیپر الحمدللہ, یہ خالی زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں, یہ ساری باتیں الحمدللہ جو ہے وہ ریٹن فارم میں بھی موجود ہیں پورے حوالوں کے ساتھ. اور آخر میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری بھی سنا دوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے وعدہ ہے, اور آن دا بہاف آف اللہ کم از کم 4 دفعہ یہ آیت قرآن میں آئی ہے, اور اپنے پورے جلال کے ساتھ سورہ الصف آیت نمبر 9, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو الہدا, یہ قرآن, ہدی للناس ہدی للمتقین, اور دین حق کے ساتھ نازل فرمایا, بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے, چاہے کافر اور مشرک اس کا برا مان جائیں. یہ دین اللہ تعالیٰ نے غالب کرنا ہے. اور ایک غیبی خبر الحمدللہ, فکر حسین اپنے عروج پر روشن سورج کی طرح چمکے گی انشاءاللہ جب حسین کی اولاد میں سے یہ بچہ پیدا ہوگا, ایسا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں متفقن علیہ حدیث ہے. اہل سنت کے ہاں الحمدللہ سنن ابی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4282 اور 4284 یہ 2 حدیث ہے. اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد مہدی, محمد, اور اس کا نام, اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہوگا, محمد بن عبداللہ المہدی, نہ پیدا ہو جائے جو پوری کی پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. جب تک وہ پیدا نہ ہو جائے قیامت آئے گی نہیں. انشاءاللہ یہ وعدہ پورا ہونا ہے. اور یہ میرا جملہ یاد رکھیے, یہ میری ایکسپلوریشن ہے کہ مجھے ایمانداری سے بتائیے جب امام محمد مہدی حسنی حسینی دنیا میں آئیں گے تو کیا وہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ اور حسین کو باغی کہیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے بے شرم ناسبی یزیدی اس طرح ختم ہوں گے ایسے. اور یہ میرا اجتہاد بخاری اور مسلم کی متفق علیہ اس حدیث سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, صلیب کو توڑ دیں گے اور عیسائی اسلام قبول کر لیں گے. جیسے عیسیٰ بن مریم کے آنے سے کرسچینٹی کی یہ غلط رسومات ختم ہو جائیں گی, بالکل اسی طریقے سے امام محمد مہدی کے آنے سے رافضی بھی انشاءاللہ تعالیٰ صحیح منہج اختیار کر لیں گے. اور یہاں بھی جو ناسبی اور یزیدی گھسے ہوئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ توبہ کی توفیق مل جائے گی. اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو صحابہ تابعین تبع تابعین اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج کے مطابق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, یہ ساری ویڈیو دیکھنے کے بعد رزلٹ کیا ملا؟ رزلٹ یہ ملا کہ ہم نے
اس چیز کو لینا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور اس چیز کو چھوڑ دینا ہے جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب واضح احادیث آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ یہ پیٹنا اور یہ نوحہ کرنا اور یہ گھوڑے کو پوجنا یہ ہمارے دین میں منع ہے۔ اور ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، اس میں بھی یہی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کوئی بھی ایسی چیز دین میں انٹر کی جائے جو ہمارے دین میں نہ ہو تو وہ رد ہے، ٹھیک ہے، اسے دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے ہم انٹر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ سپورٹیو چیز نہیں ہو سکتی۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پہلے تو قرآن مجید بھی پرنٹنگ فارم میں نہیں تھا، نہیں، یہ اس کی سپورٹیو چیز ہے جس کی جڑ آپ نے نیو جو سی ہے وہ بنائی اور آپ نے دین میں ایجاد کی تو وہ چیز رد ہے۔ تو یہ چیز تھی پوری جو میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو دکھائی ہے، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔